مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور اور کچھ لوگوں کے نزدیک متنازع کتاب پر بات کرنے والے ہیں، 0 to 1۔ اس کے مصنف ہیں پیٹر تھیل، یعنی پے پیر کے شریک بانی۔ جی، اور فیس بک کے پہلے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک، سلیکن ویلی کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ بالکل، اور یہ کتاب صرف بزنس شروع کرنے والوں کے لیے نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل سوچنے کے ایک نئے انداز کے بارے میں ہے، یہ مستقبل کی تعمیر کے بارے میں ہے۔ موجد سے پوچھتے ہیں۔ اور تیسرا جو مجھے سب سے دلچسپ لگتا ہے وہ 90 کی دہائی کے اسباق۔ ہاں، .com ببل کے بعد والے اسباق۔ جی، تو چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں، ترقی کے مطلب سے۔ تھیل کہتے ہیں کہ ترقی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک افقی اور دوسری عمودی۔ جی، ہاریزونٹل اور ورٹیکل۔ جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا تھا تو مجھے لگا یہ بس ایک نیا طریقہ ہے کہنے کا کہ انکریمنٹل امپروومنٹ اور ڈسرپٹیو انوویشن میں کیا فرق ہے۔ کیا میں صحیح سمجھ رہی تھی؟ آپ کا اندازہ بالکل صحیح سمت میں ہے، لیکن تھیل اسے ایک بہت بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں۔ اچھا؟ وہ اسے صرف کمپنیوں تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ پوری انسانی تہذیب کی ترقی سے جوڑتے ہیں۔ اوہ واہ! افقی ترقی، جسے وہ 1 سے n یعنی 1 to n کہتے ہیں، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی ایسی چیز کی نقل کرنا جو پہلے سے موجود ہے اور کام کر رہی ہے۔ جیسے گلوبلائزیشن؟ بالکل، گلوبلائزیشن اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک سمارٹ فون چین میں ڈیزائن ہوا اور پھر وہی ماڈل پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ 1 سے n کا سفر ہے۔ اور کتاب میں چین کی مثال بھی تو دی گئی ہے کہ کیسے انہوں نے مغربی ماڈلز کو اپنا کر اتنی تیزی سے ترقی کی۔ جی، یہ ایک بہت مؤثر حکمت عملی ہے، لیکن تھیل کا اصل زور عمودی ترقی پر ہے، یعنی 0 سے 1 کا سفر۔ 0 سے 1؟ اس کا مطلب ہے کچھ ایسا بنانا جو پہلے تھا ہی نہیں، بالکل نیا۔ اسے وہ ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی سے ان کی مراد صرف کمپیوٹرز اور سافٹ ویئر نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کام کرنے کا کوئی بھی نیا اور بہتر طریقہ ٹیکنالوجی ہے۔ کتاب والی مثال لیں، آپ کے پاس ایک ٹائپ رائٹر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس جیسے 100 اور بنا لیے۔ یہ افقی ترقی ہے، 1 سے n۔ لیکن اگر آپ ٹائپ رائٹر کی جگہ ایک ورڈ پروسیسر ایجاد کر لیں تو وہ 0 سے 1 ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی چھلانگ ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ لیکن یہ فرق اتنا اہم کیوں ہے؟ میرا مطلب ہے گلوبلائزیشن سے بھی تو خوشحالی آ رہی ہے، چیزیں سب تک پہنچ رہی ہیں۔ یہاں تھیل ایک بہت گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف نقل کرتے رہے، یعنی 1 سے n پر ہی چلتے رہے، تو ہم ایک بحران کی طرف جا رہے ہیں۔ بحران؟ کس قسم کا؟ وسائل کا بحران، ماحولیاتی بحران۔ آپ سوچیں، اگر دنیا کا ہر ملک امریکہ جتنے وسائل استعمال کرنے لگے مگر ہمارے پاس توانائی پیدا کرنے کے نئے بہتر طریقے نہ ہوں، تو یہ سیارہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ صحیح۔ اس لیے پائیدار مستقبل کے لیے 0 سے 1 یعنی نئی ٹیکنالوجی ناگزیر ہے۔ یہ ہمیں کم میں زیادہ حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ بات تو بہت وزنی ہے۔ مطلب حقیقی ترقی صرف نقل میں نہیں بلکہ کچھ نیا بنانے میں ہے جو سب کے لیے نئے راستے کھولے۔ یہی اس کتاب کی روح ہے۔ اگر مقصد اتنا بڑا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے سوچ بھی عام ڈگرسی میں ہٹ کر ہونی چاہیے، اور تھیل کے پاس اس سوچ کو پرکھنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ وہ ایک سوال کا ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سوال بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن اس کا جواب دینا انتہائی مشکل ہے۔ وہ کون سا سوال ہے؟ تھیل پوچھتے ہیں، وہ کون سی اہم سچائی ہے جس پر بہت کم لوگ آپ سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کا جواب دینا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف سچ بولنے کے بارے میں نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ آزادانہ سوچ کا ایک ٹیسٹ ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جو سب مانتے ہیں وہی ٹھیک ہے، اکثریت سے اتفاق کرو۔ جی بالکل، بھیڑ کا حصہ بنے رہو۔ ہاں، لیکن یہ سوال آپ کو بھیڑ سے الگ کھڑا ہونے کا کہتا ہے۔
یہ آپ سے وہ راز جاننا چاہتا ہے جو صرف آپ کو نظر آیا ہے، اور اس کے لیے صرف ذہانت نہیں، ہمت چاہیے۔ ہمت کہ لوگ آپ کو شاید پاگل سمجھیں؟ بالکل، یا غلط۔ تو ایک اچھا جواب کیسا ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر میں کہوں کہ ہمیں ماحول کو بچانا چاہیے تو یہ سچ تو ہے، لیکن اس پر تو زیادہ تر لوگ متفق ہیں، یہ متضاد نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک اچھا جواب مستقبل کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ آج وہ متنازعہ لگتا ہے، کل وہ عام فہم بن جاتا ہے۔ کوئی مثال؟ جیسے 2008 میں اگر کوئی کہتا کہ لوگ اجنبیوں کے گھروں میں رہیں گے اور ان کی گاڑیوں میں سفر کریں گے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریز بن جائیں گی، تو کوئی یقین نہ کرتا۔ ایئر بی این بی اور اوبر، واہ! ہر عظیم کمپنی کی بنیاد ایک ایسے ہی راز پر ہوتی ہے۔ یہ سوال دراصل آپ کی 0 سے 1 آئیڈیا کا بیج ہے۔ یہ تو ایک مکمل کاروباری حکمت عملی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک ایسی جگہ مل جاتی ہے جہاں کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ وہاں ابھی تک کوئی پہنچا ہی نہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں اس حصے پر جو مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ لگا، 90 کی دہائی اور .com ببل۔ جی۔ تھیل کا یہ دعویٰ کہ اس بحران کے بعد سلیکان ویلی نے جو سبق سیکھے وہ دراصل غلط تھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہ واقعی ایک بہت جرأت مندانہ دعویٰ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور میں واپس جانا ہوگا۔ جی، 90 کی دہائی کے آخر میں انٹرنیٹ کا جنون تھا۔ ہر طرف پیسہ ہی پیسہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی نام کے آگے .com لگا دو تو وہ سونا بن جائے گا۔ بالکل، اور تھیل خود پے پیل کے ساتھ اس طوفان کے بیچ میں تھے۔ پھر 2000 میں وہ بلبلا پھٹا، ہزاروں کمپنیاں ختم، اربوں ڈالر ڈوب گئے۔ یہ ایک صدمہ تھا۔ اور ہر صدمے کے بعد لوگ سبق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اور سلیکان ویلی نے اس سے 4 بڑے اصول نکالے، جی، جو اگلی ایک دہائی تک آپ کہہ لیں کہ ان کی مقدس کتاب بن گئے۔ کیا تھے وہ اصول؟ پہلا، چھوٹے قدم اٹھاؤ، بڑے خواب مت دیکھو، آہستہ آہستہ آگے بڑھو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، لچکدار رہو، کوئی بڑا منصوبہ مت بناؤ، بس تجربے کرتے رہو۔ یہ تو آج بھی بہت مقبول ہے۔ تیسرا، نئی مارکیٹ بنانے کے بجائے موجودہ مارکیٹ کو تھوڑا بہتر بناؤ۔ اور چوتھا؟ چوتھا یہ کہ صرف پروڈکٹ پر توجہ دو، فروخت پر نہیں۔ اگر پروڈکٹ اچھی ہے تو وہ خود بکے گی۔ ایک منٹ، یہ چاروں اصول، یہ تو آج کے اسٹارٹ اپ کلچر کی بنیاد ہیں، خاص طور پر لچکدار رہو اور چھوٹے قدم۔ یہ تو لین اسٹارٹ اپ والی بات لگ رہی ہے۔ جی، تو کیا تھیل کہہ رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہے؟ یہی تو ان کا متضاد نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصول عقل مندی کا نتیجہ نہیں بلکہ خوف کا نتیجہ تھے۔ یہ .com دور کی زیادتیوں پر ایک شدید رد عمل تھا۔ اچھا۔ ان کے مطابق ان اصولوں پر چل کر آپ شاید مکمل ناکامی سے بچ جائیں، لیکن آپ کبھی کچھ عظیم تخلیق نہیں کر سکتے۔ 0 سے 1 جانے کے لیے آپ کو اس کے بالکل الٹ کرنا ہوگا۔ تو ان اصولوں کے الٹ کیا ہوں گے؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا تھا چھوٹے قدم اٹھاؤ۔ اس کا الٹ ہے معمولی ہونے سے بہتر ہے کہ جرأت کا خطرہ مول لیا جائے۔ بولڈنس اوور ٹریویالٹی۔ جی، چھوٹے قدم آپ کو بھیڑ میں ہی رکھتے ہیں۔ اگر واقعی فرق لانا ہے تو ایک بڑا ویژن چاہیے۔ جیسے اسپیس ایکس نے مریخ کو آباد کرنے کا سوچا، چاند پر اگلا چھوٹا قدم اٹھانے کا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ اب دوسرا، لچیلا رہو، منصوبہ مت بناؤ۔ اس کا الٹ تو خطرناک نہیں لگتا؟ تھیل کہتے ہیں کہ لچیلا ہونے کے نام پر ہم اکثر بغیر کسی سمت کے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ان کا اصول ہے، ایک برا منصوبہ بھی کسی منصوبے کے نہ ہونے سے بہتر ہے۔ یہ تو بہت ہی غیر روایتی بات ہے۔ ان کے نزدیک مستقبل کوئی لاٹری نہیں ہے، اسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اسے بنایا جاتا ہے۔ ایک منصوبہ چاہے کامل نہ بھی ہو، آپ کو ایک سمت دیتا ہے، ورنہ آپ دوسروں کے منصوبوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ اچھا، تیسرا اصول تھا موجودہ مارکیٹ میں مقابلہ کرو۔ اس کا الٹ تو سیدھا ہے، مقابلہ مت کرو۔ لیکن کیسے؟ تھیل کے لیے مقابلہ منافع کا دشمن ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں، مسابقتی مارکیٹیں منافع کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب سب ایک جیسی چیز بیچ رہے ہوں تو قیمتوں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور سب کا نقصان ہوتا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ کچھ اتنا نیا بنائیں کہ آپ کو کوئی مقابلہ ہی نہ ہو۔ آپ ایک نئی مارکیٹ بنائیں اور اس پر اپنی اجارہ داری قائم کریں، مونوپولی، جیسے ایپل نے آئی فون کے ساتھ کیا۔ صحیح، سالوں تک ان کا کوئی حقیقی مقابلہ نہیں تھا۔ اور آخری اصول، اچھی پروڈکٹ خود بکتی ہے۔ یہ تو ہر انجینئر کا خواب ہے۔
اور تھیل کے مطابق یہ ایک خطرناک وہم ہے۔ واقعی؟ ان کا چوتھا متضاد اصول ہے فروخت بھی پروڈکٹ جتنی ہی اہم ہے۔ سیلز میٹرز جسٹ ایز مچ ایز پروڈکٹ۔ جی، دنیا کی بہترین ایجاد بھی لیب میں پڑی رہ جائے گی اگر آپ اسے لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے، اسے بیچ نہیں سکتے۔ سیلز اور ڈسٹریبیوشن کے بغیر جدت ادھوری ہے۔ واہ! تو اگر ہم ان چاروں متضاد اصولوں کو جوڑیں تو ایک بالکل ہی مختلف تصویر بنتی ہے۔ بڑے خواب دیکھو، ان کے لیے منصوبہ بناؤ، مقابلے سے بچو، اور پھر اپنی چیز کو بیچنے پر بھی اتنی ہی محنت کرو۔ بالکل، یہ .com کے بعد کی اس ڈری سہمی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ تھیل کا پیغام یہی ہے کہ ماضی کی ناکامیوں کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو۔ ہمیں دوبارہ جرت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ جی، اور مستقبل کی تعمیر کی ذمہ داری لینے کی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 0 to 1 صرف ایک بزنس کتاب نہیں، یہ سوچ بدلنے والی کتاب ہے۔ ہم نے ترقی کا اصل مطلب سمجھا، یعنی نقل سے تخلیق کا سفر۔ 0 سے 1۔ ہم نے اس ایک اہم سوال پر غور کیا جو ہمیں بھیڑ سے الگ سوچنے پر اکساتا ہے، اور یہ بھی سمجھا کہ کیسے ماضی کی ناکامیاں ہمیں غلط سبق سکھا کر آگے بڑھنے سے روک سکتی ہیں۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ تھیل کے نزدیک اجارہ داری یعنی مونوپلی اتنی ضروری کیوں ہے، اور مقابلہ آپ کے کاروبار کو کیسے تباہ کر سکتا ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے بعد اپنے شعبے یا زندگی میں کسی ایسی مانی ہوئی بات پر غور کریں جو شاید کسی پرانی ناکامی کے ڈر سے بنی ہو۔ کیا ہوگا اگر آپ اس کے بالکل برعکس سوچنے کی ہمت کریں؟ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ پچھلی بار ہم نے 0 سے 1 تک کے سفر کے تصور کو سمجھا تھا، یعنی کچھ بالکل نیا تخلیق کرنا۔ اور آج ہم اس سوال کی گہرائی میں اتریں گے کہ ایک پائیدار اور کامیاب کمپنی دراصل بنتی کیسے ہے۔ بالکل، اور ہمارے ذرائع ایک بہت ہی چونکا دینے والا نقطہ پیش کرتے ہیں، مطلب روایتی سوچ کے بالکل برعکس۔ جی، ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں کامیابی کے لیے ایک صحت مند مقابلہ ضروری ہے نا؟ یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کتاب کہتی ہے کہ یہ سب ایک افسانہ ہے۔ اصل کامیابی کے لیے مقابلہ نہیں بلکہ اجارہ داری یعنی مونوپلی ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو پہلی نظر میں بہت غلط لگتا ہے۔ بہت غلط۔ آئیے اس گتی کو سلجھاتے ہیں۔ اس کی شروعات کتاب میں ٹولسٹائے کے مشہور ناول اینا کیرینینا کے قول سے ہوتی ہے۔ اچھا۔ جسے کاروباری دنیا پر لاگو کیا گیا ہے۔ ٹولسٹائے نے کہا تھا، تمام خوشحال خاندان ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہر ناخوش خاندان اپنے اپنے طریقے سے ناخوش ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے سنا ہے، لیکن تھیل اس کال کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمام خوشحال کمپنیاں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں جبکہ تمام ناکام کمپنیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ یہ بظاہر ایک سادہ سے جملہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں ایک بہت بڑا کاروباری راز چھپا ہے۔ بہت گہرا راز ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ناکام کمپنیاں ایک جیسی کیوں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ سب ایک جیسی اس لیے ہیں کیونکہ وہ سب ایک ہی مسئلے کا شکار ہے، مقابلہ۔ معاشی اصطلاح میں وہ کامل مقابلے یا پرفیکٹ کمپٹیشن کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں۔ کامل مقابلہ، یہ تو وہی تصور ہے جو ہمیں اکنامکس کی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ مارکیٹ کی ایک مثالی حالت ہے نا؟ جی، اسے ایک آئیڈیل سمجھا جاتا ہے جہاں بہت سی کمپنیاں ایک جیسی چیزیں بیچتی ہیں اور قیمتوں کا تعین ڈیمانڈ اور سپلائی سے ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن تھیل کے مطابق یہ کاروبار کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اس حالت میں کوئی بھی کمپنی اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ وہ قیمتوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اچھا۔ اگر کوئی کمپنی منافع کمانے کے لیے قیمتیں تھوڑی سی بھی بڑھاتی ہے تو گاہک فوراً کسی سستے متبادل کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ سب ایک ہی جیسی چیز بیچ رہے ہیں۔ جی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافع تقریباً 0 ہو جاتا ہے۔ کمپنیاں صرف زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، بالکل ایک دوسرے کی طرح۔ تو ان کے پاس کچھ نیا کرنے یا لمبی مدت کی منصوبہ بندی کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی؟ کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ صرف آج کا دن گزارنے کی فکر میں رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ناکام کمپنیاں ایک جیسی ہیں کیونکہ وہ سب ایک جیسی بے رحم جنگ لڑ رہی ہیں، لیکن ٹولسٹوئے کے کال کا دوسرا حصہ کہ ہر خوشحال کمپنی مختلف ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ لڑی نہیں رہے ہیں۔ اچھا۔ وہ اس سے اتنا اوپر اٹھ چکی ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔
ہر کامیاب کمپنی اس لیے مختلف ہے کیونکہ اس نے کوئی ایسا منفرد کام کیا ہے، کوئی ایسا راز دریافت کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یعنی اس نے ایک ایسی مارکیٹ بنائی ہے جہاں وہ اکیلی ہے۔ بالکل، یعنی اس نے ایک اجارہ داری قائم کیے، ایک مونوپلی۔ کہ ان کا اپنا ایک الگ میدان بن گیا ہے۔ جی، اور اسی اجارہ داری کی وجہ سے وہ خوشحال ہے۔ وہ مقابلے سے آزاد ہو کر اپنی قیمتیں خود طے کر سکتی ہیں۔ جس سے انہیں بھاری منافع ملتا ہے۔ بے پناہ منافع، اور یہی منافع انہیں مزید تحقیق کرنے، نئی ایجادات کرنے اور بڑے بڑے منصوبوں پر کام کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اجارہ داری کا لفظ سن کر تو ذہن میں بہت منفی خیالات آتے ہیں۔ عام طور پر اسے ایک بری چیز سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ جیسے صارفین کا استحصال، قیمتوں میں من مانا اضافہ، جدت کا خاتمہ۔ تاریخ تو ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے نا؟ کیا تھیل اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز نقطہ ہے، اور کتاب اس پر تفصیل سے بات کرتی ہے۔ دیکھیں، تھیل یہاں اس روایتی غیر قانونی اجارہ داری کی بات نہیں کر رہا، اچھا۔ جو حریفوں کو خرید کر یا طاقت کے زور پر مارکیٹ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ وہ تخلیقی اجارہ داری یعنی کریٹو مونوپولی کی بات کر رہا ہے۔ تخلیقی اجارہ داری، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرق بہت بڑا ہے۔ یہ اجارہ داری کچھ تباہ کر کے نہیں، بلکہ کچھ نیا تخلیق کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ آپ کچھ اتنا نیا اور اتنا بہترین بناتے ہیں کہ اس کا کوئی حقیقی متبادلی موجود ہی نہیں ہوتا۔ اوہ، ٹھیک ہے۔ سوچیں، جب گوگل نے اپنا سرچ انجن بنایا تو اس نے کسی کو مارکیٹ سے باہر نہیں کیا۔ اس نے ایک ایسی قدر تخلیق کی جو پہلے موجود ہی نہیں تھی۔ صحیح۔ یہی تخلیقی اجارہ داری ہے۔ یہ کمپنیاں مقابلے سے اس لیے نہیں بچتی کہ انہوں نے کوئی دیوار کھڑی کر دی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک بالکل نئے میدان میں کھیل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ مقابلہ ختم کرنے کے بجائے اس سے آگے نکل جانے کا نام ہے۔ بالکل، کتاب کے مطابق مقابلہ ایک قسم کی جنگ ہے اور اجارہ داری امن ہے۔ جنگ میں آپ صرف اپنے دشمن پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ امن کے دور میں آپ سوچ سکتے ہیں، منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور کچھ نیا بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے تھیل کہتا ہے کہ اجارہ داریاں جدت کا انجن ہوتی ہیں، اس کا خاتمہ نہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور تصور ہے، لیکن اگر ایک کمپنی اتنی کامیاب ہے کہ اس کی اجارہ داری ہے تو وہ اسے دنیا کے سامنے کیسے پیش کرتی ہے؟ کیا وہ فخر سے کہتی ہے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں؟ یہیں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب میں ایک پورا حصہ اس موضوع پر ہے جسے تھیل وہ جھوٹ جو لوگ بولتے ہیں کہتا ہے۔ اچھا؟ اس کے مطابق کمپنیاں اپنی مارکیٹ کی پوزیشن کے بارے میں ہمیشہ سچ نہیں بولتی، اور وہ یہ جھوٹ دو بالکل مخالف طریقوں سے بولتی ہیں۔ وہ کیسے؟ جو اجارہ دار کمپنیاں ہیں وہ اپنی اجارہ داری کو چھپانے کی کوشش کرتی ہیں۔ چھپاتی ہیں؟ کیوں؟ تاکہ ان پر ریگولیٹری اداروں کی نظر نہ پڑے، ان پر قانونی شکنجہ نہ کسا جائے یا عوام کی طرف سے تنقید نہ ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال گوگل ہے۔ گوگل تو کھلے عام کہتا ہے کہ وہ بہت مسابقتی مارکیٹ میں ہے۔ بالکل، اگر آپ گوگل کے کسی ایگزیکٹو سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ ہم ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ اس تعریف کے تحت وہ ایپل، فیس بک، ایمیزون، مائیکروسافٹ سب سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اگر وہ خود کو ایڈورٹائزنگ کمپنی کہیں تو ان کا مقابلہ ٹی وی، ریڈیو، اخبارات، پوری انڈسٹری سے۔ مطلب وہ اپنی مارکیٹ کو اتنا وسیع بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے اور خطرناک مقابلے کا حصہ نظر آئیں، تاکہ وہ ایک چھوٹے کھلاڑی کے طور پر نظر آئے، حالانکہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرچ انجن کی مارکیٹ میں تو گوگل کی اجارہ داری ہے۔ بالکل اس کے 90% سے زیادہ مارکیٹ شیئر کے سامنے کوئی بھی نہیں، مائیکروسافٹ کا بنگ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ تسلیم کرنا ان کے لیے خطرناک ہوگا۔ تو اصول یہ ہے، اجارہ داریاں مقابلہ کرنے کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ واہ، تو یہ تو بالکل الٹا ہے۔ اجارہ داریاں خود کو چھوٹا دکھاتی ہیں، تو پھر دوسری طرف کی کہانی کیا ہے؟ وہ کمپنیاں جو مقابلے میں پھنسی ہوئی ہیں، وہ کیا جھوٹ بولتی ہیں؟ وہ اس کے بالکل برعکس کرتی ہیں۔ وہ اپنی مارکیٹ کو انتہائی محدود انداز میں بیان کرتی ہیں تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا کی بادشاہ ہیں۔ اچھا، جیسے؟ کتاب میں ایک برطانوی کھانے کے ریسٹورنٹ کی مثال دی گئی ہے جو کیلیفورنیا کے شہر پالو آلٹو میں ہے۔ وہ فخر سے کہہ سکتا ہے کہ ہم پالو آلٹو میں واحد برطانوی ریسٹورنٹ ہیں۔ تکنیکی طور پر تو یہ سچ ہو سکتا ہے، لیکن یہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ بالکل،
کیونکہ حقیقت میں اس کا مقابلہ صرف دوسرے برطانوی ریسٹورنٹ سے نہیں بلکہ پالو آلٹو کے تمام سینکڑوں ریسٹورنٹ سے ہے۔ چاہے وہ اطالیہ بھی ہوں، میکسیکن ہو یا فاسٹ فوڈ، سب سے اپنی مارکیٹ کو اتنا تنگ کر کے وہ خود کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں، جبکہ وہ بقا کی شدید جنگ لڑا ہے۔ اور اسی جھوٹ کی وجہ سے وہ اپنے اصل مقابلے کو دیکھ ہی نہیں پاتا۔ جی، اور یہی جھوٹ اکثر چھوٹے کاروباروں کی ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ تو اصول یہ ہے، اگر آپ کو مقابلے کے بارے میں بات کرنی پڑ رہی ہے تو آپ کی اجارہ داری نہیں ہے، اور اگر آپ کو اپنی اجارہ داری چھپانی پڑ رہی ہے تو شاید آپ صحیح راستے پر ہیں۔ بالکل، یہی بصیرت ہے۔ یہ تو بہت شاندار ہے، لیکن اس سے ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ مقابلہ جسے آپ جنگ کہہ رہے ہیں، یہ صرف ایک معاشی حالت تو نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک نظریہ یعنی آئیڈیالوجی ہے جو ہماری سوچ پر حاوی ہو چکا ہے۔ جی، اور یہ اس کتاب کا سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ تھیل کے مطابق ہمیں بچپن سے لے کر آج تک ہر سطح پر سکھایا جاتا ہے کہ مقابلہ ایک اچھی، صحت مند اور ضروری چیز ہے۔ بالکل، یہ ہمیں بہتر بناتا ہے، ہمیں محنت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کھیلوں میں، کلاس روم میں، ہر جگہ مقابلے کو سراہا جاتا ہے۔ اور کاروباری دنیا میں بھی یہی مانا جاتا ہے۔ مسابقت کی فضا کو جدت اور کم قیمتوں کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کتاب اس نظریے کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ وہ اسے ایک تباہ کن قوت قرار دیتی ہے۔ جب کمپنیاں مقابلے پر توجہ مرکوز کرتی ہیں تو ان کی ساری توانائی اپنے حریف کو ہرانے میں صرف ہو جاتی ہے، نہ کہ کچھ نیا اور قیمتی بنانے میں۔ بالکل، وہ اپنے حریف کے ہر قدم پر نظر رکھتی ہیں، ان کی مصنوعات کی نقل کرتی ہیں اور صرف ان سے تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس سے مصنوعات میں معمولی فرق تو آ سکتا ہے، لیکن کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آتی۔ اصل مقصد گم ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے جہاں بڑی کمپنیاں بھی اس جال میں پھنس گئی ہوں؟ کتاب میں مائکروسافٹ اور گوگل کی دشمنی کی بہترین مثال دی گئی ہے۔ اچھا۔ 2000 کی دہائی میں یہ دونوں کمپنیاں ایک دوسرے کو ہرانے کے جنون میں مبتلا ہو گئیں۔ مائکروسافٹ نے گوگل سرچ کا مقابلہ کرنے کے لیے بنگ لانچ کیا، جو کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ کبھی نہیں، اور گوگل نے ونڈوز اور آفس کا مقابلہ کرنے کے لیے کروم او ایس اور گوگل ڈاکس بنائے۔ یہ جنگ اتنی شدت ہو گئی کہ جب فیس بک ابھر رہا تھا تو گوگل نے اسے ایک حریف کے طور پر دیکھا اور اس کی نقل میں گوگل پلس بنا دیا، جو بری طرح ناکام ہوا۔ بہت بری طرح۔ یعنی وہ ایک دوسرے سے لڑنے میں اتنے مصروف تھے کہ وہ دیکھ ہی نہیں پائے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ تو انہوں نے اصل موقع کھو دیا۔ بالکل، اس جنگ نے دونوں کمپنیوں کی توجہ بھٹکا دی۔ وہ ایک دوسرے کی نقل کرنے لگے بجائے اس کے کہ وہ اپنی طاقت پر توجہ مرکوز کرتے۔ اس دوران ایپل نے اسمارٹ فون کی مارکیٹ پر قبضہ کر لیا، اور ایمیزون نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ایک نئی صنعت بنا دی۔ کیونکہ وہ کسی سے مقابلہ نہیں کر رہے تھے، وہ کچھ نیا تخلیق کر رہے تھے۔ کتاب میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے۔ اگر آپ مقابلے کو قدر کی علامت کے بجائے ایک تباہ کن قوت کے طور پر پہچان سکتے ہیں تو آپ پہلے ہی زیادہ تر لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ یہ اس باب کا نچوڑ ہے۔ مقابلہ ہمیں ایسے مواقع کا وہم دلا سکتا ہے جہاں حقیقت میں کوئی موقع موجود نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز ضرور قیمتی ہوگی، لیکن اکثر یہ صرف ایک بھیڑ چال ہوتی ہے جو منافع کے بجائے نقصان کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہمیں دوسروں کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنا منفرد راستہ بنائیں، وہ راستہ جو صفر سے ایک کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر یہ نظریہ اتنا ہی تباہ کن اور غیر منطقی ہے تو ہم سب اس کے اسیر کیوں ہیں؟ یہ ہماری سوچ میں اتنا گہرا کیسے رچ بس گیا ہے؟ کتاب اس کا تعلق براہ راست ہمارے تعلیمی نظام سے جوڑتی ہے۔ تعلیمی نظام سے؟ یہ تو کافی بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور شاید سب سے چونکانے والا نقطہ ہے۔ ہمارا پورا تعلیمی نظام اس کی بنیاد سے لے کے چوٹی تک ہمیں تخلیق کے بجائے مقابلے کی تربیت دیتا ہے۔ مطلب؟ ایک بچے کے پہلے دن سے ہی اسے گریڈز، رینکنگ اور دوسرے طالب علموں کے مقابلے میں اس کی کارکردگی پر پرکھا جاتا ہے۔ یعنی نظام کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ آپ دوسروں سے کتنا آگے یا پیچھے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے خود کتنا سیکھا یا کیا منفرد سوچا۔ بالکل، ہر طالب علم کو ایک ہی نصاب پڑھنا پڑتا ہے، ایک جیسے امتحان دینے پڑتے ہیں اور ایک جیسے معیارات پر پرکھا جاتا ہے۔
اس سے مطابقت اور یکسانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو طالب علم اس نظام میں کامیاب ہوتے ہیں وہ دراصل اس مقابلے کے کھیل میں ماہر ہو جاتے ہیں۔ جی، وہ جانتے ہیں کہ اساتذہ کو کیا جواب پسند آئے گا، امتحان کیسے پاس کرنا ہے اور دوسروں سے بہتر گریڈ کیسے حاصل کرنے ہیں۔ اور جیسے جیسے تعلیم کا درجہ بڑھتا جاتا ہے یہ مقابلہ اور بھی شدید ہوتا جاتا ہے نا؟ بہت زیادہ۔ اسے ایک کتاب میں ٹورنامنٹ ماڈل کہا گیا ہے۔ بہترین یونیورسٹیوں میں داخلہ، پھر بہترین گریجویٹ سکول، پھر بہترین نوکریاں، یہ سب ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ بن جاتی ہے، جہاں ہزاروں لوگ چند انعامات کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور یہ انعامات مصنوعی طور پر کامیاب بنائے جاتے ہیں، جیسے آئیوی لیگ یونیورسٹی میں ایک سیٹ۔ یہ بات سننے والوں کو اپنی زندگی سے بہت قریب محسوس ہوگی۔ امتحانات کا دباؤ، نوکری کے لیے انٹرویوز، کارپوریٹ سیڑھی چڑھنے کی دوڑ، یہ سب اسی ٹورنامنٹ کا حصہ ہے۔ اور اس دوڑ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ یہ کہ بہت سے ذہین اور باصلاحیت لوگ اپنے حقیقی شوق اور عزائم کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ روایتی، محفوظ اور معزز سمجھے جانے والے راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے قانون، میڈیسن یا کنسلٹنگ، صرف اس لیے کہ وہاں مقابلہ سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور جیتنا ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ میں دنیا میں کیا منفرد کام کر سکتا ہوں؟ بلکہ وہ صرف یہ پوچھتے ہیں کہ دوسرے سب کیا کر رہے ہیں اور میں ان سے بہتر کیسے کر سکتا ہوں۔ تو مقصد کچھ نیا بنانا نہیں بلکہ پہلے سے موجود کھیل میں دوسروں کو ہرانا بن جاتا ہے، اور ہم اسی دوڑ کو ہی کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جی، اور تھیل کا استدلال ہے کہ یہ تربیت ہمیں کاروبار کی دنیا میں ناکامی کے لیے تیار کرتی ہے، کیونکہ حقیقی قدر مقابلے سے نہیں بلکہ اس سے بچنے سے پیدا ہوتی ہے، وہ چیز بنانے سے جو پہلے کبھی موجود نہیں تھی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ 0 to 1 کے مطابق اگر آپ ایک کامیاب اور پائیدار کاروبار بنانا چاہتی ہیں تو آپ کا مقصد مقابلہ جیتنا نہیں بلکہ مقابلے سے مکمل طور پر بچنا ہے۔ کامیابی کا مطلب ہے ایک تخلیقی اجارہ داری قائم کرنا، کچھ اتنا منفرد اور قیمتی بنانا کہ اس کا کوئی متبادل ہی نہ ہو۔ اور یہ کہ مقابلہ صرف ایک معاشی حالت نہیں بلکہ ایک تباکن نظریہ ہے جو ہمیں نقل کرنے پر مجبور کرتا ہے، جس سے جدت اور منافعت دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس نظریے کی جڑیں ہمارے تعلیمی نظام میں بہت گہری ہیں، جو ہمیں بچپن سے ہی دوسروں کو ہرانے کی تربیت دیتا ہے، نہ کہ کچھ نیا بنانے کی۔ جی، اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ سوال یہ ہے، اگر مقابلہ ایک جال ہے تو ہماری اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں وہ کون سی دوڑیں ہیں جن میں ہم صرف عادت، سماجی دباؤ یا انا کی وجہ سے حصہ لے رہے ہیں، نہ کہ کسی حقیقی اسٹریٹجک انتخاب کی وجہ سے؟ اور اگر ہم صرف مقابلہ کرنا چھوڑ کر کچھ نیا بنانے کا فیصلہ کریں تو ہم کیا منفرد قدر پیدا کر سکتے ہیں جو آج موجود نہیں ہے؟ ایک بہت گہرا سوال جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگلی بار ہم اس سیریز کے تیسرے حصے میں یہ جانیں گے کہ تھیل کے مطابق اجارہ داری جیسا مضبوط قلعہ تعمیر کرنے کی خصوصیات کیا ہیں اور ایک کامیاب کاروبار مستقبل کے بارے میں کیسے سوچتا ہے۔ آج ہم پیٹر تھیل کی کتاب 0 to 1 کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، خاص طور پر ان آئیڈیاز پر جو اسٹریٹجی، قسمت اور ایک طویل مدتی ویژن سے متعلق ہیں۔ جی، اور آج کی گفتگو کا بڑا سوال یہی ہے کہ کامیابی کیا واقعی قسمت کا کھیل ہے یا اسے باقاعدہ پلان کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، کیونکہ تھیل کا تو یہی ماننا ہے کہ مستقبل کو ایسی چیز نہیں جو بس ہو جاتی ہے، اسے بنایا جاتا ہے۔ صحیح کہا، اور یہ آج کی گفتگو کا مرکزی خیال ہے۔ تھیل اس سوچ کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم بس حالات کے رحم و کرم پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کامیاب ترین لوگ مستقبل کو ایک طے شدہ منزل کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ کہ کسی لاٹری کے ٹکٹ کے طور پر۔ تو آئیے اس ڈیزائن کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ تھیل ایک ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو سنتے ہی آپ جانتے ہیں کانوں کو چبھتا ہے، مونوپولی، اجارہ داری۔ عام طور پر تو اسے ایک منفی چیز سمجھا جاتا ہے نا، جہاں کوئی بڑی کمپنی مقابلہ ختم کر کے مارکیٹ پر قبضہ کر لیتی ہے، لیکن تھیل کا نظریہ وہ کچھ اور ہے۔ بہت مختلف ہے۔ تھیل کے مطابق ہر کامیاب کاروبار دراصل ایک مونوپولی ہوتا ہے، لیکن یہ وہ مونوپولی نہیں جو طاقت کے زور پر بنائی جائے۔ اچھا، یہ وہ مونوپولی ہے جو کچھ اتنا نیا اور اتنا بہترین بنانے سے وجود میں آتی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا۔ گوگل کو دیکھیں، سرچ میں صحیح۔
کوئی انہیں سرچ انجن بنانے سے روک تو نہیں رہا، لیکن گوگل اتنا بہتر ہے کہ کوئی اور اس کے قریب بھی نہیں آ پاتا۔ تو تھیل کے نزدیک مونوپلی کا مطلب ہے اتنے اچھے بن جاؤ کہ تمہارا کوئی مد مقابل نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ مقصد ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اسے حاصل کیسے کیا جائے؟ تھیل نے اس کی کچھ خصوصیات بھی بتائی ہیں میرے خیال سے۔ ہاں، انہوں نے ایک پائیدار مونوپلی کی 4 اہم خصوصیات بتائی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم ہے پروپرائٹری ٹیکنالوجی، یعنی آپ کی اپنی منفرد ٹیکنالوجی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹیکنالوجی اپنے قریب ترین متبادل سے تھوڑی بہت بہتر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کم از کم 10 گنا بہتر ہونی چاہیے۔ 10 گنا بہتر؟ یہ تو ایک بہت ہی بڑا معیار ہے۔ کیا یہ صرف صارفین کو قائل کرنے کے لیے ہے یا اس کا تعلق کمپنی کی اندرونی سوچ سے بھی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ دونوں کے لیے ہے۔ ظاہری طور پر تو 10 گنا بہتری کا مطلب ہے کہ آپ کا پروڈکٹ اتنا بہتر ہے کہ صارف اپنی پرانی عادتیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ صحیح۔ ایک معمولی بہتری کے لیے کوئی اپنی زندگی بدلنے کی زحمت نہیں کرتا۔ بالکل، لیکن اس کا گہرا مطلب یہی ہے جو آپ نے کہا۔ یہ اصول آپ کو انکریمنٹل امپروومنٹ یعنی چھوٹی موٹی بہتری سے روکتا ہے اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ مسئلے کی جڑ تک جائیں اور اسے بالکل نئے زاویے سے دیکھیں۔ جی بالکل، یہ آپ کو 1 سے n جانے کے بجائے 0 سے 1 جانے پر مجبور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری خصوصیت ہے نیٹ ورک ایفیکٹس۔ یہ آئیڈیا تو اب کافی عام ہو گیا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ایک پروڈکٹ استعمال کریں وہ سب کے لیے اتنا ہی بہتر ہو جاتا ہے۔ فیس بک یا واٹس ایپ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ جی، لیکن نیٹ ورک اثرات میں ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے جسے کولڈ سٹارٹ پرابلم کہتے ہیں۔ اچھا، کولڈ سٹار پرابلم۔ جی، جب آپ کے پاس کوئی صارف نہ ہو تو کوئی نیا کیوں آئے گا؟ مطلب ایک خالی سوشل نیٹ ورک تو دنیا کی سب سے بورنگ جگہ ہے۔ اسی لیے تھیل چھوٹی مارکیٹ سے شروع کرنے پر اتنا زور دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو عام فہم کے خلاف ہے نا۔ مطلب زیادہ تر بانی تو یہی سوچتے ہیں کہ انہیں ایک بہت بڑی مارکیٹ کو ہدف بنانا چاہیے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑا رسک لگتا ہے۔ لیکن تھیل کے مطابق اصل رسک بہت بڑی مارکیٹ سے شروع کرنا ہے۔ اچھا۔ پے پال نے ای بے کے بیچنے والوں کا مسئلہ حل کیا، جو اس وقت ایک بہت چھوٹا اور مخصوص گروپ تھا۔ انہوں نے پہلے اس گروپ پر غلبہ حاصل کیا، ایک مضبوط نیٹ ورک بنایا اور پھر وہاں سے پھیلے۔ انہوں نے شروع میں ہی پورے انٹرنیٹ کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک چھوٹی جھیل پر قبضہ کرنا ایک بڑے سمندر میں زندہ رہنے کی کوشش کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ بہت دلچسپ۔ اور تیسری خصوصیت ہے اکانومیز آف اسکیل، یعنی بڑے پیمانے کی معیشتیں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ بڑھتے ہیں آپ کی فی یونٹ لاگت کم ہوتی جاتی ہے۔ جیسے کوئی بیکری اگر ایک دن میں 10 کیک بنائے تو بھی اسے اوون، دکان کا کرایہ، یہ سب دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ 100 کیک بنایا تو وہی خرچے 100 کیک پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح مثال ہے، اور سافٹ ویئر میں تو یہ جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک سافٹ ویئر پروڈکٹ بنانے کی ابتدائی لاگت بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک بار وہ بن جائے تو اسے ایک اضافی صارف کو بیچنے کی لاگت تقریباً 0 ہوتی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا فائدہ ہے جو آپ کے چھوٹے حریفوں کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی مونوپلی مزید مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اور آخری خصوصیت، برانڈنگ۔ ایپل شاید اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے۔ بلا شبہ ایک مضبوط برانڈ بذات خود ایک مونوپلی ہے۔ ایپل نے ڈیزائن، سادگی اور کوالٹی کے گرد ایک ایسا برانڈ بنایا ہے کہ لوگ اس کے لیے پریمیم قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ زیادہ دیر قائم رہنا ہی میرے خیال میں اصل نقطہ ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ مارکیٹ میں پہلے آنا یعنی فرسٹ موور ایڈوانٹیج سب سے اہم ہے۔ جی، لیکن تھیل اس کے برعکس لاسٹ موور ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے بالکل صحیح طریقے سے دونوں تصورات کو جوڑ دیا ہے۔ تھیل کے لیے پہلا ہونا کوئی اعزاز نہیں، اصل مقصد آخری ہونا ہے۔ آخری ہونا۔ لاسٹ موور کا مطلب ہے وہ کمپنی جو ایک مارکیٹ پر غلبہ حاصل کرتی ہے اور پھر کئی دہائیوں تک منافع کماتی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، کسی بھی کاروبار کی آج کی قیمت اس کے مستقبل میں متوقع تمام کیش فلو کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کمپنی کی قدر اس بات پر منحصر ہے کہ وہ آنے والے 10، 15، 20 سالوں میں کتنا پیسہ کما سکتی ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے جہاں ایک بظاہر چھوٹی کمپنی کی ویلیویشن ایک بڑی منافع بخش کمپنی سے زیادہ لگائی گئی ہو؟
تھیل اپنی کتاب میں ٹویٹر اور نیو یارک ٹائمز کی مثال دیتے ہیں۔ ایک وقت میں ٹویٹر کی ویلیویشن نیو یارک ٹائمز سے کہیں زیادہ تھی۔ حالانکہ نیو یارک ٹائمز منافع کما رہا تھا اور ٹویٹر تو اس وقت نقصان میں تھا۔ بالکل، وجہ یہ تھی کہ سرمایہ کاروں کو یقین تھا کہ ٹویٹر مستقبل میں ایک عالمی مونوپولی بن سکتا ہے اور بے پناہ منافع کما سکتا ہے، جبکہ نیو یارک ٹائمز کی ترقی وہ محدود نظر آ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف تیز رفتاری سے ترقی کرنا کافی نہیں ہے؟ صرف صارفین کی تعداد بڑھانا کامیابی کی ضمانت نہیں؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں بہت سی کمپنیاں پھنس جاتی ہیں۔ تھیل، زنگا اور گروپ آن کی مثالیں دیتے ہیں۔ ہاں، وہ کمپنیاں جو بہت تیزی سے اوپر گئیں اور اتنی ہی تیزی سے نیچے آئیں۔ انہوں نے پائیداری، ڈیوریبلٹی کو نظر انداز کر دیا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آپ کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا یہ کاروبار ایک دہائی بعد بھی یہاں موجود رہے گا؟ صحیح۔ گوگل سرچ میں پہلا نہیں تھا، لیکن وہ آخری اور بہترین تھا، اور آج تک ہے۔ بالکل وہی بات ہے۔ تو یہ چاروں خصوصیات، ٹیکنالوجی، نیٹ ورک، اسکیل اور برانڈ، مل کر ایک پائیدار اجارہ داری بناتی ہیں۔ لیکن ان سب کو بنانے کے لیے ایک خاص قسم کی سوچ کی ضرورت ہے۔ کیا یہ محض قسمت ہے یا یہ ایک سوچے سمجھے ڈیزائن کا نتیجہ ہے؟ یہ ہمیں قسمت اور مہارت کی بڑی بحث کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ کتاب کے سب سے طاقتور ابواب میں سے ایک ہے۔ اس بات کا عنوان ہی ہے "یو آر ناٹ اے لاٹری ٹکٹ"۔ آپ لاٹری کا ٹکٹ نہیں ہے۔ جی۔ تھیل اس نظریے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں کہ کامیابی محض ایک اتفاق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کامیابی کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن کیا ہم قسمت کے کردار کو مکمل طور پر نظر انداز کر سکتے ہیں؟ بہت سے کامیاب لوگ جیسے جیف بیزوس اور بل گیٹس اکثر اپنی کامیابی کا سہرا قسمت کو دیتے ہیں۔ کیا تھیل اس ٹائمنگ والے عنصر کو کم اہمیت دے رہے ہیں؟ بہت سی بہترین کمپنیاں صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونے کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، تھیل قسمت کے وجود سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ قسمت پر انحصار کرنے کو حماقت سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ جب کامیاب لوگ اپنی کامیابی کا سہرا قسمت کو دیتے ہیں تو اس میں کچھ عاجزی ہوتی ہے اور کچھ سچائی بھی، لیکن وہ اس محنت، سوچ اور منصوبہ بندی کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اس قسمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری تھی۔ ٹھیک ہے۔ جیک ڈورسی کا قول ہے کہ کامیابی کبھی حادثاتی نہیں ہوتی۔ اور سیریل انٹرپرینیورز کا کیا؟ وہ لوگ جو بار بار کامیاب کمپنیاں بناتے ہیں، جیسے ایلون مسک یا خود پیٹر تھیل، یہ تو قسمت نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ بالکل، یہی تھیل کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر کامیابی صرف قسمت کا کھیل ہوتی تو کوئی شخص بار بار کیسے جیت سکتا تھا؟ صحیح بات ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کامیابی کا ایک فارمولہ ہے، اصول ہے اور ایک سوچ ہے جو اسے ممکن بناتی ہے۔ یہ لوگ قسمت کا انتظار نہیں کرتے، وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی قسمت کا کھیل ہے، وہ دراصل خود کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ تھیل کے مطابق جو لوگ مستقبل کو بے ترتیب اور غیر یقینی سمجھتے ہیں، وہ منصوبہ بنانے کے بجائے غیر فعال، پیسو ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت سے آپشنز کھلے رکھتے ہیں، بہت سی چیزوں میں تھوڑا تھوڑا ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی زندگی کو ایک پورٹ فولیو کی طرح چلاتے ہیں، اس امید پر کہ کوئی ایک چیز چل جائے گی۔ بالکل، اور تھیل کے نزدیک یہ ایک کمزور حکمت عملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک برا منصوبہ بھی کوئی منصوبہ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ واہ! کیونکہ ایک منصوبہ آپ کو سمت دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے۔ کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے جن کے پاس ایک واضح ویژن اور اسے حاصل کرنے کا ایک ٹھوس منصوبہ ہوتا ہے۔ اور اسی منصوبہ بندی کے تصور سے تھیل مستقبل کے بارے میں ہماری سوچ کو 4 مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ فریم ورک تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ہاں، یہ میٹرکس بہت طاقتور ہے۔ اس کے 2 محور ہیں، ایک ہے امید پرستی بمقابلہ مایوسی، اور دوسرا ہے واضح بمقابلہ غیر واضح۔ ڈیفینٹ ورسز انڈیفینٹ۔ جی، اس سے مستقبل کے بارے میں 4 رویے سامنے آتے ہیں۔ پہلا ہے ڈیفینٹ پیسمزم، یعنی واضح مایوسی۔ ٹھیک ہے۔ یہ سوچ کہتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مستقبل برا ہوگا، اس لیے اس کی تیاری کرو۔ تھیل اس کی مثال چین سے دیتے ہیں، جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وسائل ختم ہو جائیں گے، اس لیے وہ وسائل جمع کر رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا؟ دوسرا ہے انڈیفینٹ پیسمزم، یعنی غیر واضح مایوسی۔
اس کا ماننا ہے کہ مستقبل خراب ہوگا لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے، اس لیے بس گزارا کرو۔ اور امید پرستی والی سائٹ پر کیا ہے؟ وہاں بھی دو رویے ہیں۔ پہلا اور شاید آج کل سب سے عام ہے انڈیفینٹ آپٹیمزم، غیر واضح امید پرستی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا ماننا ہے کہ مستقبل خود بخود بہتر ہو جائے گا لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے، اس لیے کسی خاص منصوبے کی ضرورت نہیں، بس موجودہ نظام کو چلنے دو، چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تھیل کے مطابق آج کا مغربی معاشرہ اسی سوچ کا شکار ہے۔ اور آج شاید ہم اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں۔ مطلب کچھ ڈیفینٹ آپٹیمسٹس تو ہیں جو اسپیس ایکس جیسے بڑے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمارا معاشرہ بحیثیت مجموعی انڈیفینٹ آپٹیمزم کا شکار نہیں ہو گیا ہے، جہاں ہم اگلی بڑی ایپ کی امید تو کرتے ہیں لیکن چاند پر جانے جیسے بڑے خواب نہیں دیکھتے؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ تھیل کے مطابق یہی آج کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ غیر واضح امید پرستی ہمیں صرف موجودہ چیزوں کو بہتر بنانے، انکریمنٹل ایڈوانسز کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا۔ یہ مالیات اور مشاورت جیسے شعبوں کو فروغ دیتی ہے، جہاں آپ موجودہ نظام کو بہتر بناتے ہیں، کچھ نیا نہیں بناتے۔ اور یہ ہمیں چوتھے اور آخری رویے کی طرف لاتا ہے۔ جی، جس کی تھیل حمایت کرتے ہیں، ڈیفینٹ آپٹیمزم، یعنی واضح امید پرستی۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل بہتر ہوگا اور ہمارے پاس اسے بہتر بنانے کا ایک واضح منصوبہ ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جس نے 1950 اور 60 کی دہائی میں عظیم منصوبوں کو جنم دیا۔ بالکل، جیسے اپولو اسپیس پروگرام یا انٹرسٹیٹ ہائی وے سسٹم۔ ان کے پاس ایک بڑا جرات مندانہ خواب تھا اور اسے حقیقت بنانے کا ایک ٹھوس منصوبہ بھی تھا۔ تو ان سب باتوں کو اگر جوڑ کے دیکھیں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ طویل مدتی کامیابی کے لیے سب سے پہلے آپ کو ڈیفینٹ آپٹیمزم، یعنی ایک واضح اور پر امید ویژن کی ضرورت ہے۔ اس ویژن کی بنیاد پر آپ ایک منصوبہ بناتے ہیں جو آپ کو قسمت پر انحصار کرنے سے بچاتا ہے، اور وہ منصوبہ ایک ایسی کمپنی بنانے کا ہوتا ہے جو اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے ایک مونوپلی بن جائے اور مارکیٹ میں لاسٹ موور کے طور پر قائم رہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، یہ ایک مکمل فلسفہ ہے۔ جدت ترازی اور حقیقی ترقی صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے پاس مستقبل کا ایک واضح اور پر امید نقشہ ہو۔ غیر واضح امید پرستی ہمیں صرف 1 سے n تک لے جاتی ہے، جبکہ واضح امید پرستی ہمیں 0 سے 1 یعنی کچھ بالکل نیا تخلیق کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ بالکل واضح ہے کہ پیٹر تھیل کے لیے کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک ڈیزائن ہے، ایک منفرد حکمت عملی، پائیداری پر توجہ اور مستقبل کے لیے ایک واضح پر امید منصوبہ بندی۔ یہ سب انتہائی ضروری ہیں۔ اور یہ صرف کمپنیوں کے لیے نہیں بلکہ ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگیوں کے لیے بھی ایک بہت اہم سبق ہے۔ بالکل۔ اور جیسا کہ پیٹر تھیل ہمیں یاد دلاتے ہیں ایک بہت ہی طاقتور جملے کے ساتھ، Brilliant thinking is rare, but courage is in even shorter supply than genius. شاندار سوچ نایاب ہے لیکن ہمت ذہانت سے بھی زیادہ نایاب ہے۔ جی، ایک منفرد اور غیر روایتی راستہ اختیار کرنے کے لیے ہمت چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جائیں گے اور دولت کے پیچھے چھپے قانون یعنی پاور لا پر بات کریں گے۔ ہم ان رازوں یعنی سیکرٹس کے بارے میں بھی جانیں گے جو کائنات میں موجود ہیں لیکن ابھی تک کسی نے انہیں دریافت نہیں کیا۔ اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ ڈیزائن سے ملتی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناکامی بھی اکثر ایک ناقص ڈیزائن کا نتیجہ ہوتی ہے، نہ کہ صرف بری قسمت کا؟ اور ہم اپنی زندگی کے ڈیزائن میں وہ کون سی ایک چھوٹی تبدیلی کر سکتے ہیں جسے ہم نے اب تک قسمت پر چھوڑا ہوا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وینچر کیپٹل کی دنیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب چند ہی کمپنیاں جیسے کوئی گوگل یا فیس بک اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ تاریخ ہی بدل دیتی ہیں، جبکہ ہزاروں دوسری کمپنیاں وہ بس شروع ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ سب صرف قسمت ہے؟ یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب صرف قسمت تو بالکل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت ہی طاقتور اصول کام کر رہا ہے، اور آج ہم اسی اصول کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ ہمارے پاس پیٹر تھیل کی مشہور کتاب 0 to 1 سے کچھ بہت ہی دلچسپ نکات ہیں۔
ہم دو بڑے خیالات پر بات کریں گے۔ پہلا ہے پاور لا، جو کہتا ہے کہ دنیا ہماری سوچ سے بالکل مختلف انداز میں چلتی ہے، اور دوسرا ہے راز تلاش کرنے کی اہمیت، یعنی وہ سچائیاں جنہیں دنیا ابھی تک نہیں جانتی۔ جی بالکل، آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ کاروبار میں، سرمایہ کاری میں اور شاید زندگی میں بھی کامیابی کا فارمولا وہ نہیں ہے جو ہمیں عام طور پر سکھایا جاتا ہے۔ دنیا ایک نارمل ڈسٹریبیوشن پر نہیں چلتی جہاں زیادہ تر چیزیں اوسط ہوتی ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں چند غیر معمولی کامیابیاں ہی سب کچھ طے کرتی ہیں، اور ہر ایسی کامیابی کے پیچھے ایک راز چھپا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہلے خیال سے شروع کرتے ہیں، پاور لا۔ جب میں نے اس کے بارے میں پہلی بار پڑھا تھا تو سچ کہوں مجھے یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوئی کہ ڈائیورسفیکیشن یعنی اپنے وسائل کو پھیلانا ایک بری چیز ہو سکتی ہے۔ جی ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ بھئی سارے انڈے ایک ٹوکری میں مت رکھو۔ یہ کتاب تو اس کے بالکل الٹ بات کر رہی ہے۔ جی، اور یہی اس کتاب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ وینچر کیپٹل فنڈز یعنی وی سی فنڈز اسی اصول پر زندہ رہتے ہیں۔ آپ ایک وی سی فنڈ کو دیکھیں، وہ 20، 30 یا شاید 50 نئی کمپنیوں میں پیسہ لگاتے ہیں، اچھا، اور وہ یہ بات پہلے دن سے جانتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں شاید 80% سے بھی زیادہ ناکام ہو جائیں گی، ان کا پیسہ ڈوب جائے گا۔ تو پھر کوئی یہ کام کیوں کرے گا؟ یہ تو سیدھا سیدھا جوا لگتا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ ایک حساب شدہ جوا ہے۔ وہ یہ خطرہ اس لیے مول لیتے ہیں کیونکہ انہیں پاور لا کا علم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پورٹ فولیو میں سے صرف 1 یا 2 کمپنیاں اتنی غیر معمولی کامیاب ہوں گی کہ ان کا منافع باقی تمام ناکام سرمایہ کاریوں کا نقصان کو نہ صرف پورا کرے گا بلکہ پورے فنڈ کو 10 گنا، 100 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے فلم انڈسٹری ہے، ہزاروں فلمیں بنتی ہیں، ٹھیک؟ جی، لیکن صرف چند بلاک بسٹر ہوتی ہیں جو اتنا پیسہ کماتی ہیں کہ باقی ساری فلاپ فلموں کا نقصان پورا کر کے بھی پوری انڈسٹری کو منافع میں لے آتی ہیں۔ وی سی بھی ایسی ہی ایک بلاک بسٹر کمپنی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو کتاب میں جو کہا گیا ہے کہ ایک کامیاب فنڈ میں بہترین سرمایہ کاری باقی پورے فنڈ کی مجموعی کارکردگی کے برابر یا اس سے بھی بہتر ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ یعنی اگر آپ نے 50 کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی ہے تو آپ کی جو سب سے کامیاب کمپنی ہوگی وہ اکیلے ہی باقی 49 کمپنیوں کے مجموعی منافع اور نقصان سے زیادہ کما کر دے گی۔ واہ! اسی لیے ایک وی سی کے لیے اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ کیا یہ کمپنی کامیاب ہوگی؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوئی تو کیا یہ اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ ہمارے پورے فنڈ کی مالیت واپس کر دے؟ اگر جواب نہیں ہے تو وہ اس میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ یہ تو 80-20 اصول کی بھی ایک بہت ہی شدید شکل لگ رہی ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ 20% کوششیں 80% نتائج دیتی ہیں، لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید 1% کمپنیاں 99% منافع دے رہی ہیں۔ بالکل، یہ 80-20 کی ایکسٹریم شکل ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اصول صرف کاروبار تک محدود نہیں، اچھا؟ یہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ شہروں کی آبادی کو دیکھیں، چند بڑے شہروں میں ملک کی زیادہ تر آبادی ہوتی ہے۔ دولت کی تقسیم کو دیکھیں، چند افراد کے پاس دنیا کی زیادہ تر دولت ہے۔ صحیح۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو پاور لا کے تحت چلتی ہے، نہ کہ اس بیل کرو کے تحت جو ہمیں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی وہ گھنٹی کی شکل والا گراف جس میں زیادہ تر لوگ یا چیزیں درمیان میں یعنی اوسط پر ہوتی ہیں؟ جی بالکل وہی۔ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا ایسی ہے، لیکن حقیقت میں دنیا میں اوسط جیسی کوئی چیز کم ہی ہوتی ہے۔ زیادہ تر چیزیں یا تو بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہیں یا پھر مکمل طور پر ناکام۔ اگر یہ اصول اتنا طاقتور اور ہر جگہ موجود ہے تو زیادہ تر لوگ، خاص طور پر عام سرمایہ کار، اسے سمجھ کیوں نہیں پاتے ہیں؟ لوگ آج بھی کیوں درجنوں سٹاکس خریدتے ہیں اور ڈائیورسیفائی کرنے والی سوچ پر قائم رہتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب ہماری نفسیات اور ہماری تربیت میں چھپا ہے۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہے وقت کا عنصر۔ پاور لا کا اثر فوری طور پر نظر نہیں آتا۔ یعنی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سلو موشن دھماکے کی طرح ہے۔ سلو موشن دھماکہ، یہ دلچسپ ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ مطلب یہ کہ جب ایک وی سی فنڈ 10 نئی کمپنیوں میں پیسہ لگاتا ہے تو پہلے 5 سال تک وہ سب ایک جیسی ہی لگتی ہیں۔ سب تھوڑا بہت آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، سب کو مشکلات آتی ہیں، کوئی بھی واضح طور پہ فاتح نہیں لگ رہی ہوتی۔
اچھا، اصل فرق 8 یا 10 سال بعد نظر آتا ہے، جب ایک کمپنی اچانک آسمان کو چھونے لگتی ہے اور باقی 9 ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں میں اتنا صبر ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس دھماکے کا انتظار کر سکیں۔ اور شاید ہماری روایتی سوچ بھی آڑے آتی ہے، یعنی ڈائیورسیفیکیشن ایک محفوظ حکمت عملی لگتی ہے نا؟ بالکل، اور یہی دوسری بڑی وجہ ہے۔ ڈائیورسیفیکیشن دراصل ناکامی کے خوف کا دوسرا نام ہے۔ ناکامی کا خوف؟ جی، آپ 100 جگہ تھوڑا تھوڑا پیسہ لگا کر خود کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر ایک جگہ نقصان ہوا تو دوسری جگہ سے پورا ہو جائے گا۔ یہ آپ کو مکمل تباہی سے تو بچا لیتا ہے، لیکن یہ آپ کو غیر معمولی کامیابی سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور پاور لا کی دنیا میں سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ناکام کمپنی میں پیسہ لگا دیں۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آپ اس ایک کامیاب کمپنی کو نظر انداز کر دیں جو تاریخ بدل سکتی تھی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام بھی اسی سوچ کو پروان چڑھاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ ہمیں اسکول میں ہر مضمون میں تھوڑا تھوڑا اچھا بننے کو کہا جاتا ہے۔ ایک اچھا طالب علم وہ ہے جو سب میں 80% نمبر لے۔ اگر کوئی فزکس میں 100% لے آئے لیکن باقی مضامین میں فیل ہو جائے تو اسے تو ناکام سمجھا جائے گا۔ بالکل، ہمارا تعلیمی نظام ہمیں ایک اچھا پورٹ فولیو بنانے کی تربیت دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کسی ایک سب سے اہم شعبے میں غیر معمولی مہارت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ زندگی ایک پورٹ فولیو نہیں ہے۔ آپ کو اس ایک چیز پر شرط لگانی ہوتی ہے جس میں آپ سب سے بہترین ہو سکتے ہیں۔ یہ پاور لا والی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں ان 1 یا 2 غیر معمولی مواقع پر توجہ دینی ہے، لیکن بڑا سوال تو یہ ہے کہ وہ مواقع نظر کیسے آئیں گے؟ وہ تو سب سے چھپے ہوئے ہوں گے۔ اور شاید یہیں پر کتاب کا دوسرا بڑا آئیڈیا، یعنی راز تلاش کرنے کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ جی، کتاب کا دعویٰ ہے کہ ہر عظیم کمپنی ایک ایسے راز پر مبنی ہوتی ہے جو باقی دنیا نہیں جانتی۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور یہ سچ ہے، لیکن یہاں راز سے مراد کوئی سازش یا خفیہ فارمولہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ راز سے مراد ایک ایسی اہم سچائی ہے جس پر بہت کم لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ فطرت یا انسانیت کے بارے میں ایک ایسا نقطۂ نظر ہے جسے لوگ یا تو نظر انداز کر رہے ہیں یا اسے ناممکن سمجھتے ہیں۔ آج کی ہر عام حقیقت کبھی نہ کبھی ایک راز تھی۔ ایک وقت تھا جب یہ کہنا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے ایک بہت خطرناک راز تھا۔ اس کی کوئی جدید مثال؟ جیسے ایئر بی این بی اور اوبر والی مثالیں بہت مشہور ہیں۔ بالکل، ان مثالوں کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ایئر بی این بی کی بنیاد اس راز پر تھی کہ ہزاروں لوگ اجنبیوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرانے پر راضی ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ بات 15 سال پہلے تو بالکل پاگل پن لگتی تھی۔ جی، اور لاکھوں لوگ ہوٹل کے بجائے اجنبیوں کے گھروں میں رہنے کو ترجیح دیں گے۔ اسی طرح اوبر اس راز پر بنی تھی کہ لوگ اپنی ذاتی گاڑیوں میں اجنبیوں کو بٹھا کر سفر کروانے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ باتیں پہلے عام فہم نہیں تھیں، یہ متضاد سچائیاں تھیں۔ بالکل، جو کمپنیاں یہ راز دریافت کر لیتی ہیں وہ ایک ایسی مارکیٹ بنا لیتی ہیں جو پہلے موجود ہی نہیں تھی۔ تو اگر یہ راز اتنے ضروری ہیں تو ہم انہیں تلاش کیوں نہیں کرتے؟ کون سی چیز ہمیں ان پر یقین کرنے سے روکتی ہے؟ کتاب اس سلسلے میں 4 سماجی رویوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلا ہے بتدریج ترقی، یعنی انکریمنٹلزم۔ اچھا۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے محفوظ قدم اٹھاؤ، اپنی نوکری میں صرف 1% بہتر ہو جاؤ۔ بڑے اور جرأت مندانہ خیالات کو خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسرا یقیناً ناکامی کا خوف ہوگا، جسے کتاب میں رسک اورژن کہا گیا ہے۔ جی، لوگ غلط ہونے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ کچھ نیا آزمانے کی ہمت ہی نہیں کرتے جو شاید صحیح ہو۔ اگر آپ کوئی ایسا خیال پیش کریں جو سب سے الگ ہو تو 99% امکان ہے کہ آپ غلط ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس 1% میں صحیح نکلے تو آپ دنیا بدل سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ رسک نہیں لیتے۔ اور باقی 2 رویے کیا ہیں؟ تیسرا ہے خوش فہمی، یعنی کمپلیسنسی۔ یہ سوچنا کہ ہم سب کچھ جان چکے ہیں اور جو ماہرین کہتے ہیں وہی سچ ہے۔ اور چوتھا، جو آج کے دور میں شاید سب سے خطرناک ہے، وہ ہے ہمواری، یعنی فلیٹنس۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے یہ ماننا کہ عالمگیریت اور انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک جیسا بنا دیا ہے اور اب دریافت کرنے کے لیے کوئی نیا راز باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی بڑا آئیڈیا ہوتا تو وہ گوگل پر مل جاتا۔ یہ سوچ ترقی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ کتاب میں ہیولٹ پیکرڈ یعنی HP کی مثال دی گئی ہے،
کہ کیسے رازوں کو نظر انداز کرنے سے ایک بڑی کمپنی بھی جمود کا شکار ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ ایچ پی ایک زمانے میں سلیکان ویلی کی سب سے جدید کمپنی تھی۔ وہ نئے رازوں پر کام کرتے تھے، لیکن پھر وہ اتنی بڑی اور بیوروکریٹک ہو گئی کہ اس نے نئے راز تلاش کرنا چھوڑ دیا اور صرف موجودہ پروڈکٹس کو تھوڑا بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک عظیم کمپنی سے ایک عام کمپنی بن کر رہ گئی۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ راز موجود ہیں اور ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اب سب سے اہم سوال، انہیں تلاش کیسے کیا جائے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ بھیڑ کی پیروی نہ کریں، لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کیا اس کا کوئی عملی طریقہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب رازوں کی 2 بڑی قسمیں بتاتی ہے اور ان کو سمجھنے سے ہمیں راستہ مل سکتا ہے۔ پہلی قسم ہے فطرت کے راز، سیکرٹس آف نیچر۔ یعنی سائنس سے متعلق؟ جی، یہ طبعی دنیا کے بارے میں وہ سچائیاں ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئیں، جیسے فزکس کے نئے اصول یا کینسر کا علاج۔ ان کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو گہرائی سے مطالعہ اور تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری قسم انسانوں کے بارے میں ہے؟ جی، دوسری قسم ہے انسانوں کے بارے میں راز، سیکرٹس اباؤٹ پیپل۔ یہ انسانی رویوں، ضروریات اور خواہشات کے بارے میں چھپی ہوئی بصیرت ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ یا تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتے یا پھر وہ انہیں کھلے عام تسلیم کرنے سے ڈرتے ہیں۔ فیس بک والی مثال اسی میں آتی ہے۔ بالکل۔ فیس بک اس راز پر بنی تھی کہ لوگ اپنی ذاتی زندگی آن لائن شیئر کرنا چاہتے ہیں اگر انہیں ایک محفوظ پلیٹ فارم ملے۔ زیادہ تر نئے کاروبار اسی قسم کے رازوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو انہیں تلاش کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ کوئی فارمولا تو نہیں ہوگا، لیکن سوچنے کا کوئی انداز تو ہوگا۔ کوئی فارمولا نہیں ہے، لیکن ایک ذہنیت ضرور ہے۔ کتاب کا مشورہ ہے کہ وہاں دیکھو جہاں کوئی اور نہیں دیکھ رہا۔ جو شعبے آج کل فیشن میں نہیں ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اگر ہر کوئی آج کل اے آئی کی بات کر رہا ہے، تو آپ شاید مائننگ یا زراعت جیسے پرانے شعبوں میں دیکھیں کہ وہاں ٹیکنالوجی کیا انقلاب لا سکتی ہے۔ روایتی عقائد پر سوال اٹھائیں۔ اور سب سے بڑھ کر پیٹر تھیل کا وہ مشہور متضاد سوال خود سے اور دوسروں سے پوچھیں۔ وہ کون سی اہم سچائی ہے جس پر بہت کم لوگ آپ سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس کا جواب دینا آسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ایسا نظریہ پیش کرنا ہوگا جو مقبول نہ ہو۔ بالکل۔ اس کا جواب صرف ہوشیار ہونے سے نہیں ملتا، بلکہ ہمت کرنے سے ملتا ہے۔ جب آپ کو کوئی ایسا خیال آتا ہے جو سب کے خلاف ہو، تو زیادہ تر امکان یہی ہوتا ہے کہ آپ غلط ہیں۔ لیکن اگر آپ صحیح ہوئے تو آپ نے ایک راز دریافت کر لیا ہے۔ اور جب آپ کو کوئی راز مل جائے تو اگلا اہم فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کس کے ساتھ اور کب شیئر کرنا ہے۔ آپ اسے ہر کسی کو نہیں بتا سکتے، ورنہ وہ چوری ہو جائے گا یا لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیم بنانی پڑتی ہے جو اس راز پر آپ کے ساتھ یقین کرے۔ تو اگر کوئی سننے والا نوکری کرتا ہے تو اس کے لیے یہ راز تلاش کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کمپنی میں کوئی ایسا مسئلہ حل کرے جسے سب نے ناقابل حل مان لیا ہے؟ یہ ایک بہترین اطلاق ہے۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ وہ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کی کمپنی میں بہتری لا سکتا ہے لیکن کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا کیونکہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے؟ وہ کون سی ایسی ضرورت ہے آپ کے گاہکوں کی جسے آپ کی پوری انڈسٹری نظر انداز کر رہی ہے؟ یہ چھوٹے راز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی ڈائیورسفیکیشن کی تربیت پر مبنی ہے، جبکہ دنیا کی ساری بڑی کامیابیاں کانسنٹریشن یعنی کسی ایک غیر معمولی چیز پر سب کچھ لگا دینے سے ملتی ہیں۔ جی۔ سرمایہ کاری کے ہر اصول کے خلاف جاتی ہے۔ اور دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ یہ غیر معمولی مواقع ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وہ راز تلاش کرنے ہوں گے جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ماننا کہ دنیا میں اب بھی بہت کچھ ایسا ہے جو دریافت ہونا باقی ہے، اور پھر ہمت کر کے ان نامعلوم علاقوں میں قدم رکھنا ہی 0 سے 1 جانے کا راستہ ہے۔ بالکل۔ اور اسی سوچ کے ساتھ میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ سوال یہ ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہماری صنعتوں میں وہ کون سا عام عقیدہ ہے، وہ کون سی روایت ہے جس پر سب آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں لیکن وہ در حقیقت غلط ہو سکتی ہے؟ اس روایت کے پردے کے پیچھے کون سا خفیہ موقع چھپا ہو سکتا ہے جسے دریافت کیا جانا باقی ہے؟ ایک بہترین سوال، اس پر ضرور سوچیے گا۔
5वें हिस्से में हम बात करेंगे कि एक बेहतरीन टीम कैसे बनती है। पीटर थील की किताब 0 to 1 पढ़ते हुए एक ख्याल है जो जहन में अटक जाता है, और वो ये है कि क्या ये वाकई सच है कि अगर किसी कंपनी की शुरुआत ही गलत हो तो उसे बाद में कभी ठीक नहीं किया जा सकता? जी, ये बहुत सख्त बात लगती है। बहुत ज्यादा। तो आज हम इसी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। आज की गुफ्तगू का मकसद इन इंसानी पहलुओं को समझना है जो किसी भी स्टार्टअप की कामयाबी या नाकामी का फैसला करते हैं। बिल्कुल। हम टेक्नोलॉजी से थोड़ा हटकर बुनियाद, कल्चर और अपनी प्रोडक्ट को बेचने के फन पर बात करेंगे। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन आइडिया और शानदार टेक्नोलॉजी के बावजूद अक्सर कंपनियां डूब क्यों जाती हैं। हम उन गैर तकनीकी फैसलों का जायजा लेंगे जिन्हें आप कह लें कोड नहीं किया जा सकता। अच्छा, यानी इंसानी ताल्लुकात, मुश्तरका विजन और लोगों को कायल करने की सलाहियत। तो फिर आइए इसी पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किताब में थील का एक कानून है और वो कहता है कि एक कंपनी जिसकी बुनियाद गलत रखी गई हो उसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। ये सुनने में मतलब किसी हतमी फैसले की तरह लगता है। क्या वाकई शुरू की गलतियां इतनी नाकाबिले माफी होती हैं? देखें, ये बात इसलिए इतनी अहम है कि थील इब्तिदाई फैसलों को किसी मुल्क के आईन से तशबीह देते हैं। आइन से? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। जैसे आप सोचें, अमेरिका के बानियों ने 18वीं सदी में जो असूल बनाए, वो आज भी, मतलब सदियों बाद भी, मुल्क की पूरी सिमत का तयन कर रहे हैं, है ना? सही। इसी तरह एक कंपनी के बानियों के जो इब्तिदाई फैसले होते हैं, खास तौर पर ये कि बानी कौन है, उनका आपस में रिश्ता कैसा है और उन्होंने शुरुआती ढांचा कैसे बनाया, वो सब उस कंपनी के डीएनए का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर उन्हें बदलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जी बिल्कुल। उन फैसलों को बाद में बदलना तकरीबन नामुमकिन होता है। यानी ये ऐसी दरारें हैं जो वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जाती हैं, भरती नहीं है। तो अगर हम सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती की बात करें तो वो क्या होगी? शायद गलत शरीक बानी, यानी को फाउंडर का इंतखाब। बिल्कुल। और थील इसके लिए जो तशबीह इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ताकतवर है। कौन सी? वो कहते हैं कि शरीक बानियों का इंतखाब शादी जितना अहम है और बानियों के दरमियान तनाज़ा तलाक की तरह बदसूरत होता है। वाह, शादी जितना अहम। जी। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक गहरी हकीकत है। मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ। अक्सर लोग तो यही सोचते हैं कि एक टेक्निकल बंदा हो और एक बिजनेस का, बस बेहतरीन जोड़ी बन गई। हाँ, यही आम सोच है। लेकिन थील का कहना है कि ये इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी बात है। जी, ये सिर्फ महारतों का मिलाप नहीं है, ये अक़दार, काम करने के अंदाज और दबाव में रद्द अमल देने के तरीके की हम आहंगी का नाम है। किताब के मुताबिक सबसे कामयाब बानी वो होते हैं जिनकी एक साथ कोई तारीख होती है। अच्छा, जैसे वो कॉलेज के दोस्त थे या पहले किसी कंपनी में साथ काम कर चुके थे। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? वजह यह है कि जब मुश्किलात आती हैं, जो कि हर स्टार्टअप में लाजमी आती हैं, तो एक पहले से मौजूद मजबूत रिश्ता ही टीम को जोड़े रखता है। अजनबियों के बीच का रिश्ता अक्सर पहले तूफान में ही बिखर जाता है। क्योंकि उनके दरमियान एतमाद की वो गहराई नहीं होती। बिल्कुल, वो ट्रस्ट लेवल ही नहीं होता। इसी बुनियाद के जुड़ा एक और फ्रेमवर्क किताब में दिया गया है, मिल्कियत यानी ओनरशिप, कब्जा यानी पोजेशन और कंट्रोल। थील कहते हैं कि इन तीनों में हम आहंगी होना बहुत बहुत जरूरी है। ये तसव्वुर थोड़ा सा पेचीदा है, इसे हमारे लिए थोड़ा खोलें। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे अक्सर बानी नज़रअंदाज कर देते हैं। आसान लफ्जों में अगर समझें तो मुल्कियत का मतलब है कि कानूनी तौर पर कंपनी के शेयर्स किसके पास हैं, यानी इक्विटी। ठीक है। कब्जा का मतलब है कि रोजमर्रा के काम कौन चला रहा है, आमतौर पर सीईओ और उसकी टीम। और कंट्रोल का मतलब है कि बड़े और अहम फैसले करने का इख्तियार किसके पास है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और थील का कहना है कि जब ये तीनों चीजें अलग अलग लोगों के हाथ में हों तो मसाइल पैदा होते हैं। जी। लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? अक्सर बानियों को फंडिंग के लिए कंट्रोल सरमायाकारों यानी इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है। तो क्या थील इस मजबूरी पर कोई हल पेश करते हैं या ये सिर्फ एक मिसाली सूरत हाल है? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। हकीकत यही है कि ये एक मिसाली सूरत हाल है, लेकिन थील का नुक्ता ये है कि बानियों को इस मसले से आगाह होना चाहिए। जब मुफादात का टकराव होता है, मसलन सरमायाकार जिनके पास कंट्रोल है, वो कंपनी को जल्दी बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं,
جبکہ CEO جس کے پاس قبضہ ہے وہ طویل مدتی ویژن پر کام کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، تو کمپنی اندر سے کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ فنڈنگ نہ لی جائے، بلکہ یہ ہے کہ ایسے سرمایہ کاروں کو لایا جائے جو آپ کے ویژن پر یقین رکھتے ہوں۔ یعنی ہم آہنگی ہو۔ جی، اور بورڈ کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ بانیوں کی آواز کمزور نہ پڑے۔ مقصد اس کھینچا تانی کو کم سے کم کرنا ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شروعات میں صحیح لوگوں کا انتخاب اور صحیح ڈھانچہ بنانا کتنا اہم ہے۔ لیکن بہترین لوگوں کو ایک ساتھ رکھنے کے بعد اگلا چیلنج آتا ہے، انہیں ایک ٹیم کے طور پر کیسے جوڑا جائے۔ جی، اور یہیں پر کلچر کا کردار سامنے آتا ہے، جو ایک ایسا لفظ ہے جسے ہر کوئی استعمال کرتا ہے لیکن شاید بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں مفت کھانا، پنگ پونگ ٹیبلز اور آرام دہ ماحول آتا ہے۔ ہاں، بین بیگز اور پلے اسٹیشنز۔ بالکل وہی، لیکن تھیل کہتے ہیں کہ یہ سب کلچر کی علامات ہو سکتی ہیں، خود کلچر نہیں۔ ان کے مطابق کلچر صرف مراد کا نام نہیں بلکہ ایک مشترکہ مشن کا نام ہے جس میں ہر کوئی ایک دوسرے سے جڑا ہو۔ اور اس کی بہترین مثال ہے پے پال مافیا، یعنی پے پال مافیا۔ یہ اصطلاح اکثر سننے کو ملتی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ کلچر کی اہمیت کو کیسے واضح کرتی ہے؟ پے پال کی اصل کامیابی اس کی ٹیکنالوجی نہیں تھی بلکہ وہ مافیا تھا جو اس نے بنایا۔ یہ پے پال کے ابتدائی ملازمین کا ایک گروہ تھا، ایلون مسک، ریڈ ہافمن، پیٹر تھیل خود، جنہوں نے کمپنی کے ای بے کو بیچے جانے کے بعد الگ الگ کمپنیاں شروع کی۔ اور کمال یہ تھا کہ ان سب نے مل کر یوٹیوب، لنکڈ ان، یلپ اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیاں بنائیں۔ جی، جو آج دنیا پر راج کر رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا نیٹ ورک تھا جس نے اگلے 10 سال تک سلیکن ویلی کا نقشہ بدل دیا۔ یعنی ان کا رشتہ صرف نوکری تک محدود نہیں تھا۔ ہرگز نہیں، وہ ایک انتہائی مشکل مشن پر کام کر رہے تھے۔ انہیں روز نئے چیلنجز کا سامنا تھا اور اس جدوجہد نے انہیں ایک خاندان کی طرح جوڑ دیا تھا۔ واہ! وہ صرف ساتھی نہیں، گہرے دوست بن گئے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کلچر صرف دفتر کے اندر کی چیز نہیں، ایک ایسا اثاثہ ہے جو کمپنی کے بکنے کے بعد بھی منافع دیتا رہتا ہے۔ تو اصل کلچر ایک مشترکہ جنون کا نام ہے؟ بالکل، ایک مشترکہ جنون۔ اسی سے بھرتی یعنی ریکروٹنگ کا سوال جڑتا ہے۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ آپ کو ایسے لوگ تلاش کرنے چاہیے جو آپ کے سازشی یعنی کانسپیریٹرز بن سکیں۔ یہ بہت عجیب لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو صرف نوکری نہ کر رہے ہوں بلکہ آپ کے مشن پر دل سے یقین رکھتے ہوں۔ وہ آپ کے ساتھ مل کر دنیا کو بدلنے کی سازش میں شریک ہوں۔ جب آپ اپنا 20واں ملازم بھرتی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسے گوگل یا مائکروسافٹ جتنی تنخواہ نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی بہترین ٹیلنٹ آپ کے پاس کیوں آئے؟ تو آپ اسے کیا پیش کرتے ہیں پھر؟ آپ اسے 2 چیزیں پیش کرتے ہیں۔ پہلا، ایک منفرد اور اہم مشن، اور دوسرا ایک بہترین ٹیم۔ آپ اسے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں آپ کو ایسے باصلاحیت اور پرجوش لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اچھا، یہ آپ کی سب سے بڑی کشش ہے۔ آپ صرف ایک نوکری نہیں بلکہ ایک تحریک کا حصہ بننے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کتاب میں کلچر کو مضبوط کرنے کا ایک اور اصول بتایا گیا ہے، صرف ایک کام کرو، یعنی ڈو ون تھنگ۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ہر ملازم کی ذمہ داری بالکل واضح اور منفرد ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ تھیوری میں تو بہت اچھا لگتا ہے، پر کیا آج کل کے اسٹارٹ اپس میں یہ ممکن بھی ہے؟ میرا مطلب ہے وہاں تو ہر کسی کو کئی کام کرنے پڑتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ تو کیا اس سے کمپنی سست نہیں ہو جائے گی؟ یہ بہت ہی ایک عملی سوال ہے۔ دیکھیں، تھیل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ لکیر کے فقیر بن جائیں یا ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ ان کا جو اصل نقطہ ہے نا، وہ ہے اندرونی سیاست اور حسد کو ختم کرنا۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب 2 لوگوں کو ایک جیسی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ لاشعوری طور پر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں اس سے بہتر کام کر رہا ہوں یا اسے مجھ سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن جب سر شخص کو معلوم ہو کہ وہ ایک منفرد کام کا مالک ہے جو کمپنی کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے، تو وہ دوسروں سے لڑنے کے بجائے اپنے کام پر توجہ دیتا ہے۔ تو فوکس بڑھ جاتا ہے۔ جی، یہ اندرونی امن اور فوکس کسی بھی سٹارٹ اپ کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک بہترین ٹیم اور کلچر اندرونی طور پر کمپنی کو مضبوط بناتے ہیں، لیکن اس مضبوط قلعے کا فائدہ کیا اگر باہر کی دنیا کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو؟
بالکل. یہ ہمیں اس نقطے پر لاتا ہے جسے انجینئرز اور ٹیکنیکل لوگ سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، سیلز. بالکل. اور یہیں پر تھیل سلیکان ویلی کی سب سے بڑی مقدس گائے کو ذبح کرتے ہیں. اور وہ مقدس گائے ہے، اگر آپ ایک اچھی چیز بنائیں گے تو گاہک خود آئیں گے. بلڈ اٹ اینڈ دے ول کم. جی. یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے. سلیکن ویلی کی پوری میتھولوجی اسی آئیڈیا پر بنی ہے اور تھیل اسے سرے سے جھٹلا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کیونکہ یہ اس انجینئر مقابلہ سیلز مین کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہے. ٹیکنیکل لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ کی خوبیاں خود بولیں گی. وہ سیلز کو ایک کمتر یا کسی حد تک بے ایمانی کا کام سمجھتے ہیں. ہاں، یہ تاثر تو ہے کہ سیلز والے صرف باتیں بناتے ہیں. بالکل، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سیلز خود ایک پوشیدہ فن ہے. بہترین سیلز مین اپنا کام اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ آپ کو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ بیچا جا رہا ہے. وہ تعلقات بناتے ہیں، اعتماد قائم کرتے ہیں اور مسئلے کو حل کرتے ہیں. اور تاریخ میں ایسی مثالیں تو ہوں گی جہاں بہتر ٹیکنالوجی ہار گئی. بھری پڑی ہیں. تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں ایک بہتر ٹیکنالوجی ایک کمتر ٹیکنالوجی سے ہار گئی، صرف اس لیے کہ کمتر ٹیکنالوجی کی مارکیٹنگ اور تقسیم یعنی ڈسٹریبیوشن بہتر تھی. تو پروڈکٹ اور تقسیم دونوں برابر اہم ہیں یا ایک دوسرے سے زیادہ؟ تھیل کے مطابق تقسیم شاید پروڈکٹ سے بھی زیادہ اہم ہے. اسے نظر انداز کرنا خودکشی کے مترادف ہے. اچھا. اسی سلسلے میں وہ تقسیم کاری کا پاور لا یعنی پاور لا آف ڈسٹریبیوشن کا ذکر کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور تصور ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے درجنوں چینلز ہو سکتے ہیں، جیسے وائرل مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ، سیلز ٹیم وغیرہ. لیکن حقیقت میں ان میں سے کوئی ایک چینل باقی سب سے کئی گنا زیادہ مؤثر ہوگا. صرف ایک؟ جی، صرف ایک. اور کامیاب کاروباری افراد کا کام اس ایک چینل کو تلاش کرنا اور پھر اپنی پوری توانائی اسی پر مرکوز کرنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی کوششوں کو کئی جگہوں پر تھوڑا تھوڑا بانٹ دیں. عملی طور پر یہ کیسے نظر آتا ہے؟ کتاب میں اس کی کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں. جی، کتاب میں مختلف حکمت عملیوں کا ذکر ہے جو پروڈکٹ کی قیمت پر منحصر ہیں. مثال کے طور پر پیچیدہ سیلز یعنی کمپلیکس سیلز، یہ لاکھوں یا کروڑوں ڈالر کی ڈیلز ہوتی ہیں. یہاں تو کوئی فیس بک ایڈ کام نہیں کرے گا. بالکل نہیں. یہاں سی ای او کو خود ذاتی تعلقات بنانے پڑتے ہیں، جیسے ایلن مسک کا ناسا کو اسپیکس ایکس کے راکٹ بیچنا. یہ مہینوں یا سالوں پر محیط عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آتی ہیں ذاتی سیلز یعنی پرسنل سیلز. جی، یہ درمیانی قیمت کی پروڈکٹس کے لیے ہوتی ہے جن کے لیے ایک ماہر سیلز ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے جو کلائنٹس کے ساتھ تعلقات بنا کر انہیں قائل کرے. اور پھر عام پروڈکٹس کے لیے مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ. بالکل، جو کم قیمت والی عام پروڈکٹس کے لیے ہے جہاں ہر گاہک سے ذاتی طور پر بات کرنا ممکن نہیں. اور آخر میں سب سے طاقتور وائرل مارکیٹنگ. وائرل مارکیٹنگ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے گاہک ہی آپ کے لیے نئے گاہک لائیں. اور اس کی بہترین مثال خود پے پال ہے. انہوں نے یہ کیسے کیا تھا؟ پے پال نے ایک بہت سادہ لیکن انقلابی حکمت عملی اپنائی. انہوں نے ہر نئے صارف کو سائن اپ کرنے پر $10 دیے. $10؟ جی، اور ہر اس دوست کو ریفر کرنے پر بھی $10 دیے جو سائن اپ کرے. اچھا، تو یہ تو بہت مہنگا پڑا ہوگا انہیں. شروع میں یہ پاگل پن لگا اور کمپنی کو بہت پیسے خرچ کرنے پڑے، لیکن اس سے ان کا صارف بیس اتنی تیزی سے بڑھا کہ وہ مارکیٹ پر چھا گئے. یعنی وہ اپنے صارفین کو ہی اپنی سیلز فورس بنا رہے تھے. بالکل یہی. یہ وائرل مارکیٹنگ کی ایک کلاسک مثال ہے. تو اس حصے کا اختتام کتاب کے اس قول پر کرتے ہیں: ہر شخص کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے، چاہے وہ ملازم ہو، بانی ہو یا سرمایہ کار. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلز صرف ایک شعبے کا نام نہیں، بلکہ یہ پوری کمپنی کی سوچ کا حصہ ہونا چاہیے. بانی اپنے ویژن کو سرمایہ کاروں اور پہلے ملازمین کو بیچتا ہے. صحیح. ایک انجینئر اپنی ٹیم کو اپنے نئے آئیڈیا پر قائل کرنے کے لیے اسے بیچتا ہے. ایچ آر مینیجر نئے ٹیلنٹ کو کمپنی کا مستقبل بیچتا ہے. یعنی ہر کوئی اپنی سطح پر سیلز ہی کر رہا ہے. جی، اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ ہم سب سیلز میں ہیں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں وہ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے بہترین آئیڈیاز کبھی لیبورٹری سے باہر ہی نہیں نکل پاتے. بہت خوب.
تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عظیم کمپنی بنانے کے لیے صرف ایک عظیم آئیڈیا کافی نہیں، آپ کو ایک ایسی بنیاد کی ضرورت ہے جو صحیح لوگوں اور صحیح ڈھانچے پر کھڑی ہو۔ جی آپ کو ایک ایسا کلچر بنانا ہوگا جو مراد پر نہیں بلکہ ایک مشترکہ جنون اور مشن پر مبنی ہو۔ بالکل۔ اور آخر میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک عظیم پروڈکٹ بنانا آدھا کام ہے، باقی آدھا کام اسے دنیا تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک مؤثر تقسیم کاری کا منصوبہ چاہیے۔ بالکل، اور اس پر ایک آخری سوچ یہ ہے کہ آج کے دور میں جہاں مصنوعی ذہانت یعنی AI ہر تکنیکی کام کو آسان بنا رہی ہے، تو کیا یہ انسانی پہلو یعنی بنیاد، کلچر اور سیلز اور بھی زیادہ اہم نہیں ہو گئے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ شاید یہی وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو مشینوں سے منفرد بناتی ہیں۔ تعلقات بنانے کی صلاحیت، ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد ہونا اور دوسروں کو اپنے ویژن پر قائل کرنا۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ ٹیکنالوجی تو شاید کاپی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک مضبوط کلچر اور انسانی تعلقات کو کاپی کرنا ناممکن ہے۔ جی، یہی وہ پائیدار برتری یعنی سسٹینیبل ایڈوانٹیج ہے جس کی تھیل بات کرتے ہیں۔ بالکل یہی۔ اس دلچسپ گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آخری اور چھٹے حصے میں ہم ٹیکنالوجی اور انسان کے رشتے، ماحول دوست توانائی کی ناکامی اور بانیوں یعنی فاؤنڈرز کی عجیب و غریب شخصیت پر بات کریں گے۔ آج کل ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے، ایک ہی بحث ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ ایک ہی ڈر ہے۔ کیا مشینیں، کیا مصنوعی ذہانت ہم سب کی نوکریاں چھین لیں گی؟ کیا مستقبل میں انسان اور کمپیوٹر کے درمیان کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ یہ سوالات اب صرف سائنس فکشن نہیں رہے، یہ ایک حقیقی خوف بن چکے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر ہم اس پورے مسئلے کو ایک بالکل غلط زاویے سے دیکھ رہے ہوں؟ کیا ہو اگر مستقبل کا راستہ مقابلہ نہیں بلکہ تعاون ہو؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم پیٹر تھیل کی مشہور کتاب 0 to 1 کے کچھ بنیادی خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، یہ کتاب صرف سٹارٹ اپس کے لیے کوئی گائیڈ بک نہیں ہے، یہ مستقبل بنانے کے بارے میں ایک سوچ کا انداز ہے۔ اچھا، اس کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ حقیقی ترقی موجودہ چیزوں کی نقل کرنے سے نہیں ہوتی، یعنی کاپی پیسٹ کرنے سے نہیں؟ بالکل، بلکہ بالکل نئی چیزیں بنانے سے ہوتی ہے۔ یعنی 1 سے n پر جانے کے بجائے 0 سے 1 تک کا سفر طے کرنے سے۔ تو آئیے پھر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ٹیکنالوجی، کاروباری حکمت عملی اور ان کمپنیوں کو بنانے والے غیر معمولی لوگوں کی نفسیات کے بارے میں تھیل کے اہم ترین نظریات کیا ہیں، اور یہ کہ یہ نظریات آج ہمارے لیے کیوں اتنے اہم ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بڑے خوف کی بات کرتے ہیں۔ کمپیوٹر انسانوں کی جگہ لے لیں گے۔ لوگ پریشان ہیں کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہوتی جائے گی، انسانی کارکنوں کی ہماری ضرورت کم ہوتی جائے گی۔ لیکن تھیل کا نظریہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ بالکل، اور اس فرق کو سمجھنے کے لیے تھیل 2 تصورات پیش کرتے ہیں: گلوبلائزیشن اور ٹیکنالوجی۔ وہ گلوبلائزیشن کو کہتے ہیں افقی ترقی۔ افقی ترقی مطلب جو چیزیں کام کر رہی ہیں انہیں کاپی کر کے ہر جگہ پھیلا دو۔ یہ متبادل کے اصول پر کام کرتی ہے، جیسے ایک ملک کی سستی لیبر دوسرے ملک کی مہنگی لیبر کی جگہ لے لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آیا۔ اور ٹیکنالوجی ہے عمودی ترقی، یعنی کچھ بالکل نیا بنانا، اور یہ تکمیل کے اصول پر کام کرتی ہے۔ تکمیل یعنی کمپلیمنٹ کرنا؟ جی، اس کا مقصد انسانی صلاحیتوں کی جگہ لینا نہیں بلکہ انہیں بڑھانا ہے، انہیں اور طاقتور بنانا ہے۔ تھیل کے مطابق مستقبل کی جنگ انسان بمقابلہ مشین نہیں ہے، بلکہ یہ انسان اور مشین کے درمیان شراکت داری کی ہے۔ یہ نظریہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس کی کوئی حقیقی دنیا میں مثال موجود ہے جہاں انسانوں کو ہٹانے کے بجائے ٹیکنالوجی نے ان کی مدد کی ہو؟ اس کی بہترین مثال خود تھیل کی اپنی کمپنی پے پال کی ہے۔ 2000 کی دہائی کے شروع میں وہ آن لائن فراڈ سے بری طرح پریشان تھے۔ روسی ہیکرز ہر مہینے لاکھوں ڈالر چوری کر رہے تھے۔ اچھا۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ ایک مکمل خودکار نظام بنا لیں جو فراڈ کو پکڑ سکے، لیکن وہ بری طرح ناکام رہے۔ کیوں ناکام رہا؟ کیا الگوریدم اتنے ہوشیار نہیں تھے؟ الگوریدم تو ہوشیار تھے، لیکن فراڈ کرنے والے ان سے زیادہ ہوشیار تھے۔ وہ ہر بار سسٹم کو دھوکہ دینے کے نئے طریقے ڈھونڈ لیتے تھے۔ تب پے پال کی ٹیم کو احساس ہوا کہ وہ غلط سوال پوچھ رہے ہیں۔
سوال یہ نہیں تھا کہ ہم ایک ایسا کمپیوٹر کیسے بنائیں جو انسانوں سے بہتر فراڈ پکڑ سکے۔ تو پھر صحیح سوال کیا تھا؟ صحیح سوال یہ تھا، کمپیوٹر انسانوں کو مشکل مسائل حل کرنے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں، اور اس سوچ کے ساتھ انہوں نے ایک ہائبرڈ سسٹم بنایا۔ ہائبرڈ یعنی ملا جلا؟ بالکل، کمپیوٹرز وہ کام کرتے تھے جس میں وہ بہترین ہے، لاکھوں ٹرانزیکشنز کا تیزی سے تجزیہ کرنا اور مشکوک سرگرمیوں کو فلیگ کرنا، لیکن حتمی فیصلہ وہ ایک انسانی تجزیہ کار کرتا تھا۔ اچھا، وہ انسان وہ کام کرتا تھا جس میں انسان بہترین ہے، باریک بینی سے سوچنا اور سیاق و سباق کو سمجھنا، اور یہ انسان اور مشین کا امتزاج ہی تھا جس نے فراڈ کو تقریباً ختم کر دیا۔ واہ! تو سبق یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں پر توجہ دینے کے بجائے ہمیں اپنی طاقتوں کو یکجا کرنا چاہیے۔ کمپیوٹر ڈیٹا پروسیسنگ میں اچھے ہیں اور انسان پیچیدہ فیصلے کرنے میں، یہ تو بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ بالکل، اور یہ صرف پے پیل تک محدود نہیں ہے۔ آپ لنکڈ ان کو دیکھیں، اس نے بھرتی کرنے والوں کی نوکریاں ختم نہیں کیں، بلکہ انہیں بہتر امیدوار تلاش کرنے کے لیے سپر پاورز دے دیں۔ صحیح۔ مستقبل کے سب سے قیمتی کاروبار وہی ہوں گے جو اس شراکت داری کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں کہ ہمارے پاس انسان اور مشین کے تعاون پر مبنی ایک بہترین آئیڈیا ہے، لیکن ایک اچھے آئیڈیا اور ایک کامیاب کاروبار میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم نے تو بہت سے شاندار آئیڈیاز کو بری طرح ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال شاید 21ویں صدی کے اوائل کی کلین ٹیک انڈسٹری ہے۔ وہ ایک بہترین، جسے کہتے ہیں نا، سبق آموز کہانی ہے۔ 2000 کی دہائی کے وسط میں ہر کوئی کلین ٹیک پر شرط لگا رہا تھا۔ وینچر کیپٹلسٹس نے اس شعبے میں $50 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی۔ بہت بڑی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سولنڈرا جیسی بیشتر کمپنیاں جنہیں بہت زیادہ فنڈنگ ملی تھی بری طرح ناکام ہو گئیں۔ یہ بلبلہ بہت زور سے پھٹا۔ تو غلطی کہاں ہوئی؟ کیا صاف توانائی کا خیال برا تھا؟ یقیناً نہیں، آج بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ تو پھر اربوں ڈالر کیوں ڈوب گئے؟ تھیل نے اس پر کوئی تحقیق تو کی ہوگی کہ آخر کیا پیٹرن تھا؟ انہوں نے کی، اور ان کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کمپنیوں کے پاس اچھے آئیڈیاز تو تھے، لیکن اچھے بزنس پلان نہیں تھے۔ تھیل کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ناکام کمپنیاں ایک جیسی غلطیاں کرتی ہیں۔ ان غلطیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے 7 سوالات کا ایک فریم ورک بنایا ہے جو ہر بانی کو اپنے آئیڈیا کی جانچ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ 7 سوال؟ جی، اگر آپ ان 7 سوالات کے ٹھوس جواب دے سکتے ہیں تو آپ کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ یہ دلچسپ ہے۔ تو یہ 7 سوالات کیا ہیں؟ کیا یہ کوئی خفیہ فارمولا ہے؟ یہ خفیہ نہیں، لیکن بہت گہرا ہے۔ ہم انہیں 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، کیا آپ کی پروڈکٹ واقعی خاص ہے؟ دوسرا، کیا آپ کی مارکیٹ جیتنے کے قابل ہے؟ اور تیسرا، کیا آپ کا مستقبل محفوظ ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ کی پروڈکٹ واقعی خاص ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 2 سوالات شامل ہیں۔ پہلا ہے انجینئرنگ کا سوال، کیا آپ کے پاس کوئی انقلابی ٹیکنالوجی ہے یا صرف ایک معمولی سی بہتری؟ اور تھیل کا معیار یہاں بہت سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ موجودہ متبادل سے کم از کم 10 گنا بہتر ہونی چاہیے۔ 10 گنا؟ صرف تھوڑی سی بہتر نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ زیادہ تر کلین ٹیک فرمز کی مصنوعات صرف تھوڑی سی بہتر تھیں، جو صارفین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ 10 گنا بہتر؟ یہ تو بہت اونچا معیار ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا ہے وقت کا سوال۔ کیا یہ کاروبار شروع کرنے کا صحیح وقت ہے؟ کلین ٹیک کے بانیوں نے سوچا کہ شمسی توانائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن وہ غلط تھے۔ انہوں نے شمسی ٹیکنالوجی کی ترقی کو مائکرو پروسیسرز کی ترقی سے تشبیہ دی، جو ہر 2 سال میں دگنی ہو جاتی ہے۔ جسے مور کا قانون کہتے ہیں؟ بالکل، لیکن شمسی توانائی کی ترقی کی رفتار بہت سست تھی۔ وہ ایک ایسے مستقبل پر شرط لگا رہے تھے جو ابھی بہت دور تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ایک انقلابی پروڈکٹ ہے اور آپ نے صحیح وقت پر مارکیٹ میں قدم رکھا ہے۔ اب دوسرے حصے پر آتے ہیں۔ کیا آپ کی مارکیٹ جیتنے کے قابل ہے؟ یہاں کون سے سوالات اہم ہیں؟ یہاں 3 سوالات ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے اہم، اجارہ داری کا سوال۔ اجارہ داری یعنی مونوپولی؟ جی، سوال یہ ہے، کیا آپ ایک چھوٹی مارکیٹ کے بڑے حصے کے ساتھ شروعات کر رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ اس کے بالکل برعکس سوچتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ کا 1% حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو منطقی لگتا ہے۔ $1 خرب کے مارکیٹ کا 1% بھی تو اربوں ڈالر بنتا ہے۔
ایک چھوٹی سی مارکیٹ پر غلبہ حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ تھیل کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی بہت عام غلطی ہے۔ بڑی مارکیٹوں میں مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے اور آپ کچل دیے جائیں گے، جیسا کہ کلین ٹیک کمپنیاں ہوئیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک مخصوص چھوٹی مارکیٹ پر مکمل غلبہ حاصل کیا جائے اور وہاں اجارہ داری قائم کی جائے۔ کوئی مثال؟ ٹیسلا کو دیکھیں، انہوں نے پوری آٹو مارکیٹ کو نشانہ نہیں بنایا، انہوں نے ایک بہت چھوٹی مارکیٹ سے شروعات کی، امیر لوگوں کے لیے مہنگی الیکٹرک سپورٹس کاریں۔ انہوں نے اس چھوٹی سی مارکیٹ پر غلبہ حاصل کیا اور پھر آہستہ آہستہ دوسری مارکیٹوں میں پھیلے۔ یہ تو روایتی کاروباری سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ بہت دلچسپ۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ جیتنے کے لیے اگلا سوال کیا ہے؟ ٹیم کا سوال۔ کیا آپ کے پاس صحیح ٹیم ہے؟ اور تھیل کے لیے یہ صرف ٹیلنٹ کی بات نہیں ہے بلکہ ٹیم کی ساخت کی ہے۔ وہ کلین ٹیک کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ توانائی کے مسائل بنیادی طور پر انجینئرنگ کے مسائل ہیں۔ صحیح۔ لیکن بہت سی کلین ٹیک کمپنیوں کو سیلز کے ماہرین چلا رہے تھے، ٹیکنالوجی کے ماہر نہیں۔ ان کے پاس پروڈکٹ بنانے کی بنیادی تکنیکی مہارت ہی نہیں تھی۔ اور پانچواں سوال؟ تقسیم کا سوال۔ کیا آپ کے پاس اپنی پروڈکٹ لوگوں تک پہنچانے کا کوئی طریقہ ہے؟ بہت سے ٹیکنالوجی کے ماہرین یہ غلطی کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک بہترین پروڈکٹ ہے تو وہ خود بخود بک جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی نہیں۔ بیٹر پلیس، ایک اسرائیلی الیکٹرک گاڑیوں کی کمپنی، نے $800 ملین اکٹھے کیے، لیکن اپنی کاریں بیچنے کا کوئی مؤثر طریقہ نہیں ڈھونڈ سکی اور ناکام ہو گئی۔ تو اب ہم آخری حصے پر آتے ہیں۔ کیا آپ کا مستقبل محفوظ ہے؟ یہاں کیا سوالات ہیں؟ یہاں 2 حتمی سوالات ہیں۔ چھٹا ہے پائیداری کا سوال۔ کیا آپ کی مارکیٹ پوزیشن 10 یا 20 سال بعد بھی قابل دفاع ہوگی؟ کلین ٹیک فرموں نے مستقبل کا صحیح اندازہ نہیں لگایا۔ وہ چین سے سستے شمسی پینلز کے مقابلے اور فریکنگ جیسی نئی ٹیکنالوجیز کے اثرات کو نہیں دیکھ سکے، جس نے ان کے پورے کاروباری ماڈل کو تباہ کر دیا۔ اور آخری 7واں سوال؟ یہ سب سے پراسرار اور شاید سب سے اہم سوال ہے، راز کا سوال۔ راز؟ جی، سوال یہ ہے، کیا آپ نے کوئی ایسا منفرد موقع تلاش کیا ہے جسے دوسرے نہیں دیکھ رہے؟ تھیل کا ماننا ہے کہ ہر عظیم کاروبار ایک راز پر مبنی ہوتا ہے، ایک ایسی اہم سچائی جس پر بہت کم لوگ یقین رکھتے ہیں۔ زیادہ تر کلین ٹیک منصوبے اس عام سچائی پر مبنی تھے کہ ہمیں صاف توانائی کی ضرورت ہے۔ یہ تو کوئی راز نہیں ہے۔ بالکل، ہر کوئی اس سے متفق تھا، اس میں کوئی منفرد بصیرت نہیں تھی۔ تو پھر ٹیسلا کا راز کیا تھا؟ ٹیسلا کا راز یہ تھا کہ صاف توانائی کی حیثیت ایک سماجی علامت بن سکتی ہے۔ دیکھیں، لوگ ماحول کی فکر کرتے ہیں لیکن وہ سٹیٹس کی بھی فکر کرتے ہیں۔ ٹیسلا نے ایک ایسی الیکٹرک کار بنائی جو نہ صرف ماحول دوست تھی بلکہ خوبصورت، تیز رفتار اور امیر ہونے کی علامت بھی تھی۔ اچھا۔ یہ ایک منفرد بصیرت تھی جسے زیادہ تر لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ ٹیسلا ان 7 سوالات کے جوابات پر کس طرح پورا اترتی ہے، لیکن ان سوالات کے جوابات دینا اور اس طرح کی متضاد سوچ رکھنا یہ کسی عام مینیجر کا کام نہیں لگتا۔ یہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر کس قسم کا انسان ایسی کمپنی بنا سکتا ہے۔ اور یہی تھیل کی کتاب کا سب سے دلچسپ اور شاید متنازعہ حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عظیم کمپنیاں بنانے والے لوگ یعنی بانی اکثر عجیب ہوتے ہیں۔ وہ اسے بانی کا تضاد کہتے ہیں۔ بانی کا تضاد؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں یہ صرف ایک بہانہ تو نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا کے لوگ سماجی طور پر تھوڑے عجیب ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ تھیل کا کہنا ہے کہ بانیوں میں اکثر انتہائی اور متضاد خصوصیات ہوتی ہیں۔ وہ بیک وقت شرمیلے بھی ہو سکتے ہیں اور دکھاوا کرنے والے بھی، غریب پس منظر سے آ کر امیر بننے والے یا کرشماتی بھی اور عجیب بھی۔ ان کی شخصیتیں عام لوگوں کی طرح درمیان میں نہیں ہوتی بلکہ کناروں پر ہوتی ہیں۔ کتاب کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نظام کے باہر سے آتے ہیں۔ ایک عام اچھی طرح سے ایڈجسٹڈ شخص شاید موجودہ نظام میں کام کرنے میں خوش ہو، لیکن ایک بانی اپنی غیر معمولی فطرت کی وجہ سے چیزوں کو اس طرح دیکھتا ہے جو اندر کے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی کوئی جدید مثال؟ اسٹیو جابز شاید اس کی بہترین مثال ہیں۔ وہ ایک ویژنری تھے، ایک شاندار ڈیزائنر، لیکن ساتھ ہی وہ ایک بہت ہی مشکل اور مطالبہ کرنے والے باس بھی تھے۔ جب وہ 1997 میں ایپل واپس آئے تو کمپنی مر رہی تھی۔ اسے ایک روایتی مینیجر کی ضرورت نہیں تھی جو اسے محفوظ طریقے سے بند کر دے۔ اسے ایک بانی کی ضرورت تھی۔
ان کی منفرد اور اکثر مشکل شخصیت ہی وہ چیز تھی جس کی کمپنی کو دوبارہ جدت لانے کے لیے ضرورت تھی۔ ایک منٹ، یہ نظریہ دلچسپ تو ہے، لیکن کیا یہ صرف برے رویے کے لیے ایک بہانہ نہیں بن جاتا؟ ہم اسٹیو جابز کی مثال دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل تھا۔ تھیل اس لائن کو کہاں کھینچتے ہیں کہ عجیب ذہانت اور زہریلے لیڈر میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور تھیل یہ نہیں کہہ رہے کہ بانیوں کو برا انسان ہونا چاہیے، بلکہ وہ یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان کی انتہا پسندی ہی وہ انجن ہے جو جدت کو چلاتا ہے۔ ان کی غیر معمولی فطرت انہیں جمود کو چیلنج کرنے اور بنیاد پرست خیالات پر عمل کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ صحیح۔ وہ کمپنی کے مشن کو اس طرح مجسم کرتے ہیں جس طرح ایک قابل تبادلہ مینیجر کبھی نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ بانیوں کو ہیرو بھی سمجھا جاتا ہے اور قربانی کا بکرا بھی۔ مطلب؟ جب چیزیں اچھی چل رہی ہوتی ہیں تو ان کی ذہانت کو سراہا جاتا ہے، جب چیزیں غلط ہوتی ہیں تو ان کی عجیب شخصیت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں یہ قبول کر لینا چاہیے کہ جو لوگ مستقبل تخلیق کرتے ہیں وہ روایتی سانچوں میں فٹ نہیں ہوں گے؟ تھیل کے مطابق ہاں، ان کی انتہا پسندی کوئی خامی نہیں بلکہ ایک خصوصیت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انہیں 0 سے 1 تک جانے کی اجازت دیتی ہے، یعنی کچھ نیا بنانے کی، نہ کہ صرف موجودہ چیزوں کی نقل کرنے کی۔ ہمیں ان افراد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ صرف انہیں عجیب کہہ کر مسترد کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئیے ان تمام نکات کو سمیٹتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گہری گفتگو رہی ہے۔ ہم نے مستقبل میں انسان اور مشین کے درمیان مقابلے کے بجائے تعاون کے طاقتور خیال سے شروعات کی۔ پھر ہم نے کلین ٹیک انڈسٹری کی ناکامیوں سے سیکھتے ہوئے ایک پائیدار کاروبار بنانے کے لیے 7 سوالات کی چیک لسٹ کا جائزہ لیا۔ یہ 7 سوالات جو پروڈکٹ، مارکیٹ اور مستقبل کے بارے میں ہیں، کسی بھی نئے منصوبے کے لیے ایک اہم رہنما ہیں۔ اور آخر میں ہم نے ان کمپنیوں کی قیادت کرنے والے بانیوں کی عجیب غریب اور متضاد فطرت پر بات کی، اور یہ سمجھا کہ ان کی غیر روایتی شخصیتیں جدت ترازی کے لیے ایک بگ نہیں بلکہ ایک فیچر ہو سکتی ہیں۔ 0 to 1 کا بنیادی پیغام عمل کی دعوت ہے۔ یہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم صرف کام کرنے والی چیزوں کی نقل نہ کریں بلکہ نئی چیزیں بنانے کی ہمت کریں۔ اس کے لیے آزادانہ اور متضاد سوچ کی ضرورت ہے، ایسی سوچ جو آپ کو مقبول عقائد پر سوال اٹھانے پر مجبور کرے۔ یہ روایتی کاروباری حکمت کو بھی چیلنج کرتا ہے جو ہمیں دبلا، لچکدار اور چھوٹی چھوٹی بہتری لانے کو کہتی ہے۔ جیسا کہ تھیل کہتے ہیں، معمولی باتوں پر خطرہ مول لینے سے بہتر ہے کہ جرأت کا خطرہ مول لیا جائے۔ ہم سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ تھیل کا کہنا ہے کہ عظیم بانی اکثر راز تلاش کرتے ہیں، وہ اہم سچائیاں جن پر بہت کم لوگ یقین رکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انسانی تعاون کے بارے میں آج کی تمام گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے، مستقبل کے بارے میں وہ کون سا اہم راز ہو سکتا ہے جسے زیادہ تر لوگ نظر انداز کر رہے ہیں؟ ایک ایسا راز جو اگلی 0 to 1 کمپنی کی بنیاد بن سکتا ہے۔